اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شہزاد نوید جدون ہے. میں تمام لوگوں کو بیف ان بریف میں اور بیف کلب کے بیاف پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیسری سیریز ہے جو کہ ہم نے بیف ان بریف کے اندر شروع کی, اور جس کا مین پرپز یہی ہے کہ ہم لنکیجز اور کنیکٹیوٹی بلڈ کریں جو کہ ہمارے فارمر, ٹیکنیکل لوگوں کے درمیان, اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, پبلک اور پرائیویٹ لوگوں کے درمیان یہ ایک لنکیجز کے اندر ہم ریئل ٹائم اسسمنٹ کریں کہ ہمارے اس بزنس کے جو کہ بیف کا بزنس ہے اس کے ریئل ٹائم چیلنجز کیا ہیں اور اس کے پوٹینشیل سولوشنز کیا ہیں. کیونکہ آئی بلیو اینڈ آف کورس وی آل بلیو ان دس فیکٹ کہ پاکستان از لینڈ آف اپرچونیٹیز, اور اگر ہم کولابریٹو اپروچ کے ساتھ کام کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی کین ڈیفائن سولوشنز لوکلی. دس از واٹ از آر ایم. اور اسی سلسلے میں ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا, جس میں ہماری پہلی جو ایک نشست تھی اس کے اندر ہم نے ایک پریکٹیکل فارمر کو ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کیا اور انہوں نے اپنے پریکٹیکل چیلنجز کو بتایا کہ کیا پریکٹیکل چیلنج ہے. اس کے بعد ہم نے کیٹل مارکیٹ کے جو ایم ڈی ہیں ان کو بلایا تاکہ ہم پروکیورمنٹ کے پروسیجرز کو اور منڈی کی جو فیسیلیٹیشنز ہیں ان کو بتا سکیں. اور آج کا ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جو ہماری جو میٹ کے اندر ٹریسیبلٹی ہے, جو کہ بیف اور ہماری فش کے اندر ہے, اس کے اوپر ہم روشنی ڈال سکیں اور اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ اگر میں بیف سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس وقت 3 بڑے سیکٹر ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایکسپورٹرز ہیں جو کہ بیف پروڈیوس کر رہے ہیں, پھر ہمارے پاس جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے پاس لائف سٹاک فارمرز ہیں, اور پھر ہمارے پاس فیڈ لاٹ فیٹنگ فارمرز ہیں ان اسپیسیفک. اور اگر ہم ان کی شیئرز کی بات بھی کریں تو ہمارے پاس یہ ہمارے لیے دس از اے ویری گڈ فیکٹر اینڈ فگرز کہ جہاں سے ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ لیس دین 1% آف دا میٹ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ہمارا لائف سٹاک فارمر ہے وہ 97% جو ہے وہ فارمنگ کے بزنس میں پروڈیوس کر رہا ہے جو کہ ایز اے میٹ کنزیوم ہو رہا ہے. اور فیڈ لاٹ کے جو فارمر ہے وہ اپروکسیمیٹلی ان کا جو شیئر ہے وہ 2.1% ہے. آف کورس سلمان کا انٹروڈکشن میں کروا دوں کیونکہ ہی از اے کی نوٹ اسپیکر ٹوڈے. ڈاکٹر سلمان بیسیکلی بائی پروفیشن از اے ویٹنیرین. ان کی پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ لائف سٹاک مینجمنٹ میں, اور پچھلے کئی سالوں سے یہ جو ہے وہ سپلائی چین کے اندر کام کر رہے ہیں. کرنٹلی ہی از ہولڈنگ اے پوزیشن آف کیٹیگری مینیجر in Metro. He is primarily dealing with the meat and fish. اور ٹوڈے یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا پروسیجرز ہیں, کیا سٹیپس ہیں جن کے اوپر یہ بات کریں گے. آف کورس ٹریسیبلٹی از دا کی ایلیمنٹ ان دیٹ, اور ہمیں آف کورس ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے جن سوالات کے اندر جو کہ ہمارے گروپ سے اور ہمارے نارمل فارمرز سے ہمارے پاس آئے, جن کے اندر ہم نے لنکیجز پہ بات کرنی ہے, سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹس پہ بات کرنی ہے, جو مارکیٹ کی ڈسٹارشنز ہیں وہ کیا ہیں, اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, کون سے ایسے کولابریٹو پروجیکٹ ہو سکتے ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں, کیا سپورٹ ہمیں پبلک سیکٹر سے چاہیے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ٹریسیبلٹی کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, کنزیومر پل اسٹریٹجی کے اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, جو گورنمنٹ اور LDD ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہم کیا سپورٹ لگ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں کیا نیشنل پالیسی پہ کام کرنا چاہیے, پروونشل پالیسیز پہ کام کرنا چاہیے, اینڈ what could be the potential campaigns for meat awareness کے اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, اور فوڈ چوائسیز جو کہ ہمیں پرائمرلی پتہ ہے کہ ریجن, ریلیجن اور اکنامک کے اوپر جو ہے نا بیس کرتی ہیں, تو ہم اپنی جو فوڈ چوائسیز ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے ایسے سوالات اور بہت سی ایسی ریکمنڈیشنز ہیں جو I'm sure سلمان اپنی ڈسکشن میں کور کریں گے, اور ہمارے بہت سے جو لرنرز جو ہمارے کولیگز جو انہوں نے ہمیں جوائن کیا وہ اس کو اپنی ٹاک کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. Without wasting further time, I formally welcome Dr. Mohammad Salman, and floor is yours, Salman. تھینک یو شہزاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کا. آپ اور الٹیک کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ. for traceability in meat and fish in supply chain. Basically, اگر آپ بات کرتے ہیں traceability کی تو it's not a new topic. It's started from 1970s. اور some people اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ شروع جب سے انسان کا عقل اور سوچ شروع ہوئی ہے تب سے اس نے سوچنا شروع کیا کہ ٹریسیبلٹی کے لیے. لیکن اگر آپ ٹرم کی بات کریں کہ ٹریسیبلٹی ٹرم کب نکلی ہے تو اٹ اسٹارٹیڈ فرام 1970 لیٹ 1970s اینڈ 80s, اور ان 2004 انٹرنیشنلی اس کو ایکنالج کیا گیا ٹرمز کو. تو when I talked about the definition of traceability in food sector,
تو ہم اگر فوڈ سیکٹر کی بات کریں تو کوڈیکس بائی ایف او اے او اور جو آئی ایس او ہے اس نے دو طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. The ability to follow the movement of food through specified stages, production, processing and distribution. تو اس ability کو کوڈیکس نے ٹریسیبلٹی ان فوڈ کا نام دیا ہے. بیسکلی ٹریسیبلٹی کی اگر لفظی معنی لیں تو able to trace anything is called traceability. And in case of food, کوڈیکس نے اگر 3 اسٹیجز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ اگر ہم پروڈکشن، پروسیسنگ اور ڈسٹریبیوشن کے درمیان تمام موومنٹ کسی بھی فوڈ آئٹم کی کو ریکارڈ کر لیں تو اس کو ہم ٹریسیبلٹی کہیں گے. اور اگر ہم آئی ایس او انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کی بات کریں تو اس نے ٹریسیبلٹی کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ ابلٹی ٹو ٹریس دا ہسٹری، application or location of entity by means of record identification. It is defined by ISO, International Standard Organization. اس کو اگر عام اپنے فارمرز کے لیے میں ڈیفائن کروں تو کسی بھی فوڈ آئٹم کو بیک ٹریس یعنی کہ اس کی ہسٹری، اس کا ماضی، وہ کہاں سے اوریجن ہوئی، اس کا کس پروسیس فلو سے گزارا گیا اور اس کو آگے ہم نے کہاں بیچا، رائٹ فرام فارم ٹو فورک، اس کی تمام ہسٹری اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے کا نام سپلائی چین کے درمیان کا نام ہم ٹریسیبلٹی لیں گے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جی آج کل ٹریسیبلٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، آج کے زمانے میں ہی ٹریسیبلٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، 21st سینچری میں ٹریسیبلٹی کا کیا ایک دم ہم کیوں پچھلے 10 یا 15 سالوں سے سننے لگ گئے ہیں کہ ٹریسیبلٹی ایوری تھنگ، اسپیشلی فوڈ آئٹمس سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ایوری بڈی از گوئنگ آفٹر ٹریسیبلٹی. تو کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، اٹس بائی آئی بی ایم ان دا واٹ از بگ ڈیٹا. آئی بی ایم کہتا ہے کہ جی دنیا کا جو 90% ڈیٹا ہے وہ جو کریٹ کیا گیا ہے وہ آخری 2 سالوں میں کیا گیا ہے، اور انسان ہر روز 2.5 ٹریلین بائٹس آف ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ آج انسان کے پاس جو تمام ڈیٹا موجود ہے اس کا 90% ڈیٹا صرف آخری 2 سالوں میں ہم نے ریکارڈ کیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں آج 21st سینچری کی جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اٹس ایرا آف بگ ڈیٹا، ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ ڈیٹا. اگر آپ بات کرتے ہیں ڈیٹے کے مختلف اقسام ہے، فیس بک کی بھی بات کریں تو فیس بک از جسٹ اے ویژول ڈیٹا، ٹھیک ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں نمبرز کی، نومیریکلس کی، تو کمپنیز آر رننگ آن نومیریکل ڈیٹاز. تو دا پرسنس لیونگ ان 21st سینچری، جو لوگ 21ویں سینچری میں رہ رہے ہیں، ان کو ڈیٹا سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اپنا ایون فوڈ از ون آف دا آئٹم، ہر چیز کے لیے وہ ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر بات کریں 21st سینچری کے لوگوں کی تو if they want to know what food they are having، وہ کون سا فوڈ یوز کر رہے ہیں، وہ فوڈ کہاں سے آ رہا ہے، وہ فوڈ آ رہا ہے کیا وہ سسٹینیبل ہے. اور اس ساری چیز کو، اس ایرا کو بگ ڈیٹا اس ایرا کو بگ ڈیٹا سے ڈیفائن کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ساتھ دیا، کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی آج نہ ہوتی تو اس معیار کا ڈیٹا ہم پروڈیوس نہ کر سکتے. تو ٹیکنالوجی کالز فار مور ٹرانسپیرنسی اینڈ ریئل ٹائم انفارمیشن ان دس ایرا. سو ٹریسیبلٹی از بیسکلی دا ریکارڈنگ آف دا ڈیٹا. اگر عام زبان میں کسی فارمر کو ہمیں سمجھائیں یا کسی بھی انٹرپرینیور کو سمجھائیں تو it's a data which we have to, or one entrepreneur has to record through the supply chain of any food item. اس کو ہم ٹریسیبلٹی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. Then internationally European Union is already aligned for the traceability. They are not going to allow any product, especially food products, without traceability in European Union. So internationally it's becoming a requirement. Traceability آج
ایک ریکوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے. اگر ہم بات کریں تھرڈ ورلڈ کنٹری یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں تو اٹس ناٹ اگر آج 10 سال یا 5 سال یا 10 سال بعد یہاں پر بھی ضرورت ہوگی ٹریسیبلٹی کی. ایچ اینڈ ایوری انٹرپرینور اور فوڈ میکنگ ایجنسی اور فارمرز کو اپنے پروڈکٹ کو ٹریسیبل کرنے کے ضرورت ہوگی. وداؤٹ ٹریسیبلٹی دیر از نو گوئنگ اینی پروفیشنل اپروچ اور بزنس ان فوڈ ایٹ لیسٹ. دوسرا پھر ٹریسیبلٹی کیا کہتی ہے؟ ٹریسیبلٹی اگر ایک سیکنڈ ٹرم جو فوڈ ریلیٹڈ بزنس میں ہیں اگر ان سے بات کریں تو فوڈ ریلیٹڈ بزنس میں ایک سیکنڈ ٹرم بہت زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، وہ سسٹینیبلٹی ہے. سسٹینیبلٹی سے مراد عام زبان میں اگر میں بات کروں، سسٹینیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آج اگر ہم کوئی بھی فوڈ آئٹم، اگر ہم میٹ لے رہے ہیں، اگر فش کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اگلے 10 سال بعد بھی ہم اس کا استعمال کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. کیا اگر آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ 20 سال یا 50 سال بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی؟ کیا یہ فوڈ سسٹینیبل ہے؟ تو اس سسٹینیبلٹی کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس سسٹینیبلٹی کے لیے ٹریسیبلٹی بہت امپورٹنٹ رہی. تو ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر کہ ٹریسیبلٹی کا امپلیمنٹیشن میں آ جاتی ہے سسٹینیبلٹی. دین دیر از ایشو آف، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے 3 سال پہلے ایشو چلا تھا اسپیسیفک لاہور پنجاب کی بات کریں تو ڈنکی میٹ کا ایشو چلا تھا. اگر ہم پشاور کی بات کریں تو وہاں پہ ڈوگ میٹ کا ایشو چلا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ایشوز، اس طرح کے ایشوز کوئی نئی بات نہیں ہے. ایون یو کے، یورپ میں اگر آپ بات کریں تو وہاں پر پریویسلی ان اینڈ آف 20th سینچری وہاں پر ہارس میٹ کا ایشو چلا تھا. ایون یورپ میں 1700 میں ہارس میٹ کا ایشو چلا تھا. تو فوڈ سیکیورٹی کے لیے، ٹھیک ہے، ٹریسیبلٹی کا ہونا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ کنزیومر کو کیسے پتا ہو کہ جو میں فوڈ لے رہا ہوں وہ سیکیور ہے. سیکنڈلی، اس کے علاوہ جو بہت سی ڈیزیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے فوڈ کا ٹریسیبل ہونا آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ ٹریسیبلٹی یو کین ناٹ ایشور دا فوڈ سیکیورٹی. دین بات کریں ہم بینیفٹس آف ٹریسیبلٹی. ٹھیک ہے. بینیفٹس آف ٹریسیبلٹی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وی ایم ٹو پرووائڈ سیف فوڈ ٹو کسٹمرس. جو آرگنائزیشنز ٹریسیبلٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں، ٹریسیبلٹی کو دیکھ رہی ہیں، they want to provide safe food. This traceability let customers choose what they want to eat. جو 21st سینچری کا کسٹمر ہے اس کے لیے چوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں نے اگر بیف یوٹیلائز کرنا ہے تو میں کون سا بیف کھاؤں. ٹھیک ہے. میں اگر بیف استعمال کرنا چاہ رہا ہوں ڈفرینٹ پرپز کے لیے، باربیکیو کے لیے، اگر میں بیف کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے رائس کے ساتھ، تو میں کون سا بریڈ کا بیف لوں. ٹھیک ہے. اور اگر میں باربیکیو کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کون سے بریڈ کا، کون سے پارٹ کا بیف لوں. ٹھیک ہے. تو اٹس ٹریسیبلٹی لیٹ دا کنزیومر ٹو چوز واٹ ہی وانٹ. سیملٹیسلی اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر ایبلٹی ٹو چوز دیتی ہے تو وہ ٹرسٹ کسی بھی آرگنائزیشن جو کہ آرگنائزیشن ٹریسیبلٹی پر ٹریسیبلٹی کو فالو کر رہی ہے اس کے کسٹمر کا ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے اس آرگنائزیشن پہ. ٹھیک ہے. دین بینیفٹس آف ٹریسیبلٹی میں کیا آ جاتا ہے؟ انکریزڈ ویزیبلٹی. ٹریسیبلٹی کے ذریعے جو پروڈکٹس ہیں ان کا ایکسپوجر ٹو دا کسٹمر، کمپنی کا ایکسپوجر ٹو دا کسٹمرز انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دین اٹ از اے فیوچر. پیپل آسکنگ فار فرام ایوری ریٹیلر. اگر آپ ریٹیلر کی بات کریں، بیسکلی ٹریسیبلٹی ڈیمانڈ جو آئی ہے وہ کنزیومر اینڈ سے آئی ہے، اور کنزیومر سے ڈائریکٹ کون لوگ تعلق کرتے ہیں؟ وہ ریٹیلرز کرتے ہیں. ریٹیلرز یا ہائپر مارکیٹ کے پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اٹس جس طرح اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے 15 سال پہلے کوئی بھی بڑا اسٹور ریٹیلر اسٹور نہیں تھا، کوئی بڑا ہول سیل اسٹور نہیں تھا. ٹھیک ہے. دیر از نو کنسپٹ آف ہول سیل اسٹور
اور ریٹیل اسٹور ایز لائک اگر آج ہم دیکھیں 15 سال بعد تو آپ کے پاس میٹرو جیسے اسٹورز ہیں, آپ کے پاس کارپور جیسے انٹرنیشنل اسٹورز ہیں, آپ کے پاس ایون لوکلی جو اسٹورز ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں, جیسے کہ امتیاز ہے, ٹھیک ہے, جیسے الفتح ہے, ریمبو ہے. تو اٹس اگر آج 15 سال بعد ان اسٹورز ایوالو ہو چکے ہیں, بزنس ایوالو ہو چکا ہے, تو اس کا بعد اگلے 5 سے 10 سال بعد ٹھیک ہے فوڈ کی آئٹمس کو ایوالو ہونا پڑے گا. اگر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر میٹ کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کریں تو 15 سال پہلے یا آج سے 12 سال پہلے یا 10 سال پہلے کتنے لوگ عوام تھی یا کتنے لوگ تھے جو کہ بچر شاپ جو تھڑا والا کے جس کو ہم کہیں گے وہاں اس کے علاوہ میٹ لینا پسند کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو اگر میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق بات کروں کہ 5% پیپل اگر ریٹیل مارکیٹ ہماری اوور آل 5% ایوالو ہوئی ہے, تو ہمارے پاس میٹ کی انڈسٹری میں جو کنزیومر بیہیویئر ہے فرام لاسٹ 5 ایئرس کی اسپیسیفکلی بات کروں وہ 10% ایوالو ہوا ایٹ لیسٹ. پیپل آر ناؤ گوئنگ فار دا بیسٹ برانڈس, وہ اپنے بیسٹ برانڈس اسپیشلی ان میٹ کے پاس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس برانڈس کے بارے میں اور ٹریسبلٹی کے بارے میں آگے اپنی پریزنٹیشن کے اینڈ میں بھی بات کروں گا کہ how we can relate the brands and traceability together. Then جو بھی آرگنائزیشن یا جو بھی ٹریسبلٹی کو آرگنائزیشن یا جو بھی پروڈیوسر یا پروسیسر ٹریسبلٹی کو اڈاپٹ کر رہا ہے تو اٹ ول ناٹ ہیلپ وہ کنزیومر کو صرف ہیلپ نہیں کرے گی, وہ اب اس کی اپنے پروسیسز کو آپٹیمائز کرنے میں ہیلپ کرے گی. کیونکہ ٹریسبلٹی از اے ڈیٹا, اور آپ اگر بزنس انٹرپرینیورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وداؤٹ ڈیٹا آف دیئر آرگنائزیشن وہ کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اگر وہ انہوں نے اپنی ان پٹس کو زیادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر اور آؤٹ پٹس میں پروفٹ زیادہ لینا ہے, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا ہے, ٹریننگز دینی ہے, اگر اپنے لوگوں کی سیلریز بڑھانی ہے, for all these things they need at least some kind of data, and this data comes from the traceability. And second, last in the evolving world اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں دنیا میں, جو بھی کمپنی اس کو اڈاپٹ کرے گی وہ فرسٹ موور کہلائے گی, اور فرسٹ یا جو بھی انٹرپرینیور اس کو اڈاپٹ کرے گا he will be a first mover and he will create a differentiation in market. So these are some benefits of traceability which I like to discuss. Then I will like to discuss the stages and process flow of traceability. ہم نے ابھی شروع میں OIC اینڈ کوڈکس کی ٹریسیبلٹی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن کے بعد ہم ٹریسیبلٹی کو 3 اسٹیجز پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. فرسٹ از پروڈکشن, سیکنڈ از پروسیسنگ, اینڈ تھرڈ از ریٹیلنگ. اور آپ یہ ساتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ڈیٹا, ایک پکچر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس پکچر, یہ جو پکچر شو کر رہی ہے اٹس پروسیس فلو آف ٹریسیبلٹی کہ کس طرح کسی بھی چیز کو, کسی بھی فوڈ آئٹم اور یا کسی بھی پروڈکٹ کو ہم ٹریسیبل کر سکتے ہیں. دس پروسیس فلو امپلیمنٹس آن آل دیز اسٹیجز. اگر ہم پروڈکشن کی بات کریں تو پروڈکشن سٹیج میں, یا اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں بیف فیڈ لاٹ فارمنگ کی, تو بیف فیڈ لاٹ فارمنگ میں اگر فارمرز پہ کیا آئٹمس ریسیو ہو رہی ہیں, کیا فیڈ ریسیو ہو رہی ہے, اور پھر کیا آگے اس کا پروسیس کر رہے ہیں, اور کیا ڈسپیچ کے ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو کیا یہ پروسیس فلو ہو. اسی طرح اگر میں صرف پروسیسنگ سٹیج کی بات کروں تو پروسیسنگ سٹیج میں سلاٹر ہاؤس کی اگر میں ایگزامپل لوں تو سلاٹر ہاؤس میں کیا کیا آئٹمز ہم ریسیو کر رہے ہیں either related to product or not, اور کیا پروسیس ہم کر رہے ہیں ڈیفائنڈ, اور کیا چیز ہم سلاٹر سے ڈسپیچ کر رہے ہیں. اس پروسیس فلو کو ہم اسی طرح ریٹیلنگ میں امپلیمنٹ کریں گے کہ ریٹیل پارٹ کے اندر
آتے ہوئے پروسیسنگ یا سلاٹر ہاؤس سے لے کے ریٹیل سٹور تک اگر میٹ آ رہا ہے تو اس میں میٹ کی ریسیونگ کیسے ہو رہی ہے, اس کا ریٹیل اینڈ پہ پروسیس کیسے ہو رہا ہے, اور ریٹیل اینڈ سے کنزیومر جب اس بیف کو یا میٹ کو لے کے جا رہا ہے تو کیسے اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں, اور اس کا پیکیجنگ کا کیا ہے, اور کس پروسیس کے ذریعے وہ لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دا اسٹیجز اینڈ پروسیس فلو. میں نے کوشش کی ہے کہ ٹریسیبلٹی کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسان بنایا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ایک نیو کنسیپٹ ہے اور سمجھ آئے سب کو, اور لوگ کسی نہ کسی لیول پر اس کو اسٹارٹ کر دیں امپلیمنٹ کرنا اپنے اپنے فارمز پہ, اپنی پروسیسنگ پہ, اپنی ریٹیل اینڈ پہ. Then I will talk about now directly to meat. Traceability has emerged as an important benchmark for quality assurance in the meat value chain in recent years. کہ یہ 21st سینچری کے اسٹارٹ سے اسپیسیفکلی اگر میٹ کی بات کریں تو کوالٹی ایشورڈ کرنے کے لیے ٹریسیبلٹی بہت ایمرج ہوئی ہے. کہ اگر ہم بات کریں کوئی بھی ایشو آتا ہے میٹ میں تو اس کا ون سولوشن جو آپ بات کریں گے نا تو اٹس کالڈ ٹریسیبلٹی. آئدر اس ڈونکی میٹ کا ایشو آیا ہے, آئدر وہ ڈیزیز ایشو آیا ہے. ٹھیک ہے, جس اگر ریسنٹ پینڈیمک کی ایگزامپل رہیں تو بہت سے لوگ کیا نام ہے جو ہمارے حضرات ہیں ان کو پتہ لگا ہوگا کہ لاسٹ 2 ویکس میں پولٹری انڈسٹری میں کووڈ-19 کے حوالے سے بہت زیادہ مارکیٹنگ ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی وڈ سے کہ ڈرٹی مارکیٹنگ ہوتی رہی ہے. تو اس کو ہم کیسے روک سکتے تھے, یا کیسے جو بڑی کمپنیز ہیں اس کو روک سکی ہیں, تو اٹس اونلی ڈیو ٹو دا ٹریسیبلٹی. کہ کمپنیز یا چکن فارمرز کا پورا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے, اینڈ دے پرووائڈ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. پیپل نو کہ تمام جو چکن پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے اٹس گڈ فار کنزیومر ایٹنگ. ٹریسیبل میٹ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اٹ از دا میٹ پروڈیوسڈ from an identified animal reared on a registered farm and has information pertaining to its origin and processing till retail end. تو یہ تمام نیچے پکچر بھی شو رہی ہے کہ ایک فارم جو کہ رجسٹرڈ ہے آرگنائزیشن سے یا گورنمنٹ اتھارٹی سے ان کیس آف پاکستان, اس فارم پر وہ اینیمل جو کہ آئیڈینٹیفائیبل ہے تمام اینیملس کے درمیان. ٹھیک ہے, اس سے جو میٹ اگر ہم لیں اور اس میٹ کو لینے کے بعد وہ کیسے پروسیس ہوا سلاٹر ہاؤس میں, اور وہ پروسیسنگ سے لے کے ریٹیل اینڈ تک جو جو پروسیسنگ انوالو تھا ان کو ریکارڈ کیا گیا ہو, تو اس میٹ کو ہم ٹریسیبل میٹ کہیں گے. Then it's a flow sheet in case of traceability in aquaculture fish. Aquaculture fish is a fresh fish farm. بیسکلی فارم سے مراد لی گئی ہے. اگر ہم فش کو ڈیفائن کریں تو فش کو ہم 2 میجر ڈویژنز کرتے ہیں. ایک ڈویژن از سی فش اینڈ سیکنڈ از فریش فش. اگر ہم فریش فش کی بات کریں دیٹ اٹس اگین 2 ٹائپس ڈویژن ہوں گی, ایک ایکوا کلچر ڈویژن, ایک وائلڈ فش فریش فش. پاکستان میں اس وقت وائلڈ کیچنگ کی فش تو میں ایک متعدد ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف 2% سے زیادہ اویلیبل نہیں ہے. تو جو ریسنٹلی اگر کوئی لوگ فش سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا پاکستان ان ریسنٹ ایئرز فرام لاسٹ 5 ایئرس پاکستان میں فش فارمنگ اسپیسیفکلی 2 فش اگر میں نام لوں, روہو کی فارمنگ اور سیکنڈلی اٹس تلاپیا کی فارمنگ بہت زیادہ سکسیزفل ہوئی ہے. اور اس سکسیزفل فارمنگ میں ہم اگر بات کریں تو اس میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جی اس کو ہم کیسے مارکیٹ کریں. تو اس کے لیے یا اس کا سلوشن جو ہے, اگر ہم اس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کنزیومر ٹرسٹ اس میں بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا ون آف دا سولوشن سے کہنے کے بجائے میں اس کو کہوں گا اٹس اونلی سولوشن ٹو بلڈ اے ٹرسٹ, اٹس ٹریسیبلٹی.
اور یہ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ ایکوا کلچر کی میں نے اس میں شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ کیسے ایک ایکوا کلچر کی جو فش ہے وہ ٹیل اینڈ تک جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہیچری سے فارم پہ آتا ہے فش, فارم سے فش آئدر وہ فردر پروسیسنگ میں چلے جاتی ہے ڈائریکٹلی, اور آئدر وہ را پرائمری فش پروسیسنگ میں چلے جاتی ہے. پرائمری فش پروسیسنگ سے اس کو بون لیس کرتے ہیں یا بون ان کرتے ہیں, اور بون ان کر کے پیکیجنگ کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن کو دے دیتے ہیں. اگر وہ فردر پروسیسنگ میں چلے جائے گی تو اٹس ڈفرنٹ پروڈکٹ آف فش, جس طرح آپ نے بریڈڈ فش تمپورا, ٹھیک ہے, اور فش نگٹس, فش پیٹی, اس کے بارے میں سنا کر تو وہ بنتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن پہ آتی ہے, اور دین اس کو ہم آئدر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آئدر ہم اس کو بائی روڈ ریٹیل ڈسٹریبیوٹر, امپورٹر یا ڈسٹریبیوٹر تک پہنچاتے ہیں, اور ڈسٹریبیوٹر آگے اس کو ریٹیل لینڈ پہ کرتا ہے. تو ریکارڈنگ آف دیز آل ڈیٹا, اس تمام فلو چارٹ, فلو شیٹ یا چین کی ریکارڈنگ کے لیے جو چیز ریکارڈنگ کریں گے اس کو ہم ٹریسبلٹی کہیں گے. اب ٹریسبلٹی کے ڈفرینٹ لیول ہیں کہ کس لیول پہ ہم نے اس کو ٹریسبل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ٹریسبلٹی سب کا امپورٹنٹ فیکٹر, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو ابھی تک کوئی بھی ورکنگ ہم نہیں کر سکے ایز اے پاکستانی, اٹس اے ٹریسبلٹی ایٹ فارم لیول اور گروتھ لیول, ٹھیک ہے. وداؤٹ فارم لیول کی ٹریسبلٹی کے وی کین ناٹ ٹیک ڈیسیجنس ٹو امپروو آور مارکیٹنگ ان ایٹ ریٹیل اینڈ. ہم آج کل اگر آپ بات سنیں بہت سے فورمز پہ بات ہوتی ہے کہ جی میٹ, پاکستان میٹ کی پرائس بہت کم ہے, پاکستان میٹ کی پرائس بہت ایز کمپیئر ٹو یورپین, ایز کمپیئر ٹو آسٹریلین میٹ, امریکن میٹس میں پرائس پاکستان میٹ کی بہت اچھی ہیں, اور پاکستان میٹ کی کوالٹی اچھی ہے لیکن پرائسز بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ, یا میں کہوں گا کہ اس کا سلوشن کہ کیوں پرائسز کم ہے وجہ, اور اس کا کیا سلوشن ہے, ہم وہ جو میرے ایک نالج ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس کا جواب ہے ٹریسیبلٹی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یورپ میں بات کریں, یورپ کے کسٹمرز کے بارے میں بات کریں, اگر آپ امریکن, اگر آپ آسٹریلین کسٹمرز کے بارے میں بات کریں, جو پے کرتا ہے, جو ایک ویل پر کے جی کی پرائس $20 پر کے جی بھی پے کرتا ہے, اور from some animals وہ $50 پر کے جی بھی پے کرتا ہے. وہ تب ہی پے کرتا ہے جب اس کو ریٹیل اینڈ پر یہ ایشورنس ملتی ہے کہ یہ جو ریٹیل پروڈکٹ میں لے رہا ہوں, ایک ویل کا اسٹیک لے رہا ہوں, ایک واٹر اسٹیک لے رہا ہوں, اٹس کمنگ فرام دا رائٹ اینیمل, ٹھیک ہے. اس اینیمل کو جو فیڈ دی گئی ہے وہ بہت آرگینک ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں اس میں ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے, ٹھیک ہے. اس اینیمل کو جو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے وہ ہیومنلی کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اسٹریس نہیں اس کو دیا گیا. جس سلاٹر ہاؤس نے وہ اینیمل پرچیز کیا ہے, یا جس سلاٹر ہاؤس میں وہ پروسیس ہوا ہے, سلاٹر ہوا ہے, وہ پراپر سلاٹر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. اس میں تمام فوڈ سیفٹی, فوڈ ہائیجینک کی پریکٹسز امپلیمنٹ ہے. اینیمل کو کوئی اسٹریس نہیں ملا وائل سلاٹرنگ بھی, اور اس سلاٹرنگ کے بعد اینیمل کے جو پارٹ ہے جو وہ پراپرلی اسٹور کیا گیا ہے, اس کی پیکیجنگ پراپر کی گئی ہے, کوئی ہیزرڈ اس کی پیکیجنگ میں نہیں انوالو, ٹھیک ہے. اس کی مٹیریل میں کوئی ایسی چیز انوالو نہیں ہے جو کہ ہیومن ریس کے لیے ہیزرڈس ہو, ایون انوائرمنٹ کے لیے ہیزرڈس ہو, ٹھیک ہے, نقصان دہ ہو. اور جب یہ ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے وہ اسپیسیفک پارٹ, تو وہ اسپیسیفک پارٹ جب ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے تو وہ پراپر اسٹوریج میں کیا گیا ہے, پراپر چلڈ وہیکلز میں کیا گیا ہے, اور اس چلڈ وہیکلز کے اسٹوریج کے بعد, ٹھیک ہے, جو ڈسپلے کیا گیا ہے کسی ہول سیلر پہ یا ریٹیلر پہ,
تو اس کا پراپر اسٹوریج ٹیمپریچر مینٹین کیا گیا ہے اور ود ان اے شیلف لائف ہی ایک ریٹیلر اس کو بیچ رہا ہے. تو اس سب کے بعد ہی کوئی بھی کنزیومر $50 پر کے جی خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹریسیبلٹی اگر بیف کی بات کریں تو اٹ اسٹارٹس فرام فارم لیول. اب میں اس کو ایک آسان کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک فارمر کو لیے ٹریسیبلٹی کیسے وہ ایک فارمر اپنے لیول پہ ٹریسیبلٹی کر سکتا ہے. بیسیکلی کسی بھی فارمر کے لیے 3 جو ہے لیولز ہیں ٹریسیبلٹی کو کرنے کے لیے. فرسٹ لیول یہ ہے کہ فارم آئیڈینٹیفیکیشن. فارم آئی ڈی ہونا چاہیے یا اس کو کہہ سکتے ہیں بزنس آئی ڈی اس کا ہونا چاہیے, یا اس کا یہ ورڈ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس کی پریمیسز جس جگہ فارم لوکیٹڈ ہے اس کی پراپرلی آئی ڈی یا آئیڈینٹیفیکیشن پیٹرن یا میتھڈ موجود ہونا چاہیے, چاہے اس کا وہ لوکلی ڈیولپ ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی کسی کی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ہو. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ فوجی میٹ نے ایک اچھا کام کیا پریویس ایئرز میں کہ اس نے فارمز آئیڈینٹیفائی کرنے شروع کر دیے فیڈ لاٹ فیٹنگ کے, ان کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ کر دیا. So this is one of the kind of method to identify certain premises as a farm, as a feedlot farm. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو اٹس گورنمنٹ امریکہ اور آسٹریلیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ اتھارٹیز اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کسی بھی فارم کو ایز اے ڈیری فارم اور اس کو رجسٹر کرتی ہے اپنے ساتھ ایز اے ڈیری اور ایز اے فیڈ لاٹ اور ایز اے بریڈنگ فارم. سو پاکستان کی ایک سب سے بڑی اگر ہم فارمر لیول کی بات کریں تو اس وقت کوئی ایسا اسٹرکچر موجود نہیں ہے گورنمنٹ کی اتھارٹیز کی طرف سے کہ وہ کسی بھی فارم کو ایز اے ڈیری ایز اے فیڈ لاٹ فیٹنگ فارم یا ایز اے بریڈنگ فارم ریکگنائز کرے. سو جب تک گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی تو ایز اے فارمر ہمیں اپنا لیے اپنے فارم کو ریکگنائز یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان ہاؤس آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا اور سرٹن کنسورشیم بنانا پڑیں گے فارمرز کو ایک کہ وہ ایز اے فیڈ لاٹ فارمز آپس میں ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. دین آفٹر اگر بات کریں فارمر کی سیکنڈ نمبر پہ تو اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن فارم پہ. بیسکلی ٹریسیبلٹی ایٹ فارم لیول کو 3 جو اسٹیجز پہ جس کا میں بات کر رہا تھا ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ از فارم آئیڈینٹیفیکیشن, سیکنڈ از اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ تھرڈ از اینیمل موومنٹ. ٹھیک ہے. اگر ابھی ہم بات کر رہے تھے فرسٹ فارم آئیڈینٹیفیکیشن پہ, جب ہم نے بات کی فارم آئیڈینٹیفیکیشن تو فارم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر فیڈنگ رجیم آئیڈینٹیفیکیشن بھی آتا ہے کہ اگر اس فارم پر کسی بھی فارم کا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی فارم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز اے فیڈ لاٹ فارم تو ہمیں اس کے اسپیسیفکلی یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ادھر جو فیڈنگ رجیم ہے وہ کیا ہے. آئدر وہ فیڈ سب سے پہلے کیا پرچیز کر رہا ہے خود کسی کمپنی سے یا وہ اپنی فیڈ خود گرو کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں سرٹن تھنگز جو یہاں پہ ڈسپلے ہیں کہ اگر جو فارمر خود گرو کر رہا ہے فیڈنگ تو وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھے گا کہ گرور کون لوگ جو اس کے لیے گرو کر رہے ہیں, کس سیزن میں وہ فیڈنگ جو فوڈر ہے یا فیڈ ہے وہ گرو ہوئی ہے, کس ایریا پلاٹ میں وہ گرو ہوئی ہے, کون سی کراپ ہے اس کا ایز اے ٹیکنیکل نیم, کیا کیا انپوٹس اس پہ اپلائی کی گئی ہیں, کیا کس ڈیٹ کو اپلائی کی گئی ہیں اور اس کا لاٹ نمبر ایز اے لاٹ اس کو کس نمبر سے آئیڈینٹیفائی کیا فارمر نے اور اس کی کتنی کوانٹٹی موصول ہوئی ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ فیڈنگ رجیم میں فارم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی. اور اگر ہم فیڈ لاٹ فارمرز کے حساب سے میں اسپیشل بات کروں, بیسکلی ان ورلڈ فیڈ کو گرو کرنا فیڈ لاٹ فارمرز کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کیونکہ کمرشلی فیڈ لاٹ فارمرز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں
اور کمرشلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں فیڈ لاٹ فارم کو، تو بیسک کام فیڈ لاٹ فارمر کا ہے کہ اینیمل کو پروکیور کرنا، اینیملز کو پروکیور کرنے کے بعد اینیمل کو 90 ڈیز میں یا 100 ڈیز میں واٹ ایور دیئر رجیم، جو بھی فارمر کی رجیم ہے، اس میں اس کو اتنا فیٹنگ کرنا کہ وہ مارکیٹ میں ایزیلی سیل آؤٹ ہو سکے. فارمر کا، فیڈ لاٹ فارمر کا یہ کام ہے بیسکلی، اور اس کی فیڈ پوری کرنا، فیڈ گرو کرنا نہیں. سو ان دا ورلڈ جو بیسکلی فیڈ فیڈ لاٹ فارمرز کیا کرتے ہیں، فیڈ کو میجرلی پروکیور کرتے ہیں. اس پروکیورمنٹ میں جو چیزیں بیسک چیزیں ایز اے فیڈ لاٹ فارمرز اس کو مینٹین کرنی ہے تاکہ وہ اپنے اینیمل کو ایز اے ٹریسیبل کریں، ٹریسیبل اینیمل ریکگنائز کروا سکیں ورلڈ میں یا اپنے سیلر کے ساتھ. تو وہ ہے کہ وہ جو چیز یا فیڈ پرچیز کر رہا ہے اس کا تمام ڈیٹا، جس میں سپلائر نیم یا جس بندے نے اس کو بیچتے ہیں بزنس آئیڈینٹیفیکیشن کی آئی ڈی اس بندے کی ہو، ٹھیک ہے، اس کی کانٹیکٹ انفارمیشن، پھر کسٹمر نیم کہ کیا ایز اے آپ نے خریدا ہے، آپ کا ایز اے کسٹمر بزنس آئیڈینٹیفیکیشن آئی ڈی موجود ہو آپ کے پاس، کیا چیز خرید رہے ہیں، اس کا پروڈکٹ ڈسکرپشن پراپر. جس طرح اگر فیڈ لاٹ فارمر سویا بین خریدتا ہے، سویا بین میل خریدتا ہے، تو وہ کتنے 40% سویا بین میل خرید رہا ہے یا 60% خرید رہا ہے. اگر وہ سائلیج خرید رہا ہے تو وہ کس کمپنی سے خرید رہا ہے، اس کا سائلیج کا پیکیجنگ کیا ہے، اس کا لاٹ نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں ڈرائی میٹرک کا کتنا کمپنی اس کو پرسنٹیج دے رہی ہے، ٹھیک ہے، کس پروڈکٹ کی وہ سائلیج بنی ہوئی ہے، وہ میز سائلیج ہے، اگر میز سائلیج ہے تو کس ایریے سے ہے، کتنی کوانٹٹی پرچیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس ڈیٹ کو پرچیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس ایڈریس سے اس نے پرچیز کیا ہے، اور کس ایڈریس یعنی کہ اس کا اگر فارم پہ لے کے آ رہا ہے تو کس ایڈریس پہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس ٹرانسپورٹیشن موڈ آف کون سا ٹرانسپورٹیشن موڈ یوز کیا ہے، اور کس ٹرانسپورٹیشن میڈیم میں اگر وہ ٹرکس یوز کر رہا ہے تو اس کی تمام آئیڈینٹیفیکیشن، اگر وہ کوئی اسمال وہیکل یوز کر رہا ہے، مزدا یوز کر رہا ہے تو اس کی انفارمیشن، اس کے ڈرائیور کی انفارمیشن، اور کتنے ٹائم میں پہنچا ہے پرچیز ایڈریس سے، ٹھیک ہے، ڈیلیورڈ ایڈریس تک. تو یہ تمام انفارمیشن جو کہ فیڈ لاٹ فارمرز کو ایک سمپل سیلز انوائس میں ایک سمپل سیل انوائس مینٹین کر کے وہ یہ تمام انفارمیشن انپٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو دس از دا فیڈ فرسٹ آف دا ٹریسیبلٹی اسپیکٹس ان فارم لیول. پھر فارم لیول پہ دوسرا ہم بات کرتے ہیں اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن. سیکنڈ اسٹیج فارم لیول پہ اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن. اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن از موسٹ امپورٹنٹ ریسنٹ ٹائمس میں. اگر آپ نے فارم کو پروفیشنلی اور کمرشلی وائبل چلانا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آپ نے یہ اسیس کرنا ہے فیڈ لاٹ فارمر ایز اے فیڈ لاٹ فارمر کے طور پہ کہ میرا کون سا اینیمل مجھے کیا گروتھ ریٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سا اینیمل، کون سا لاٹ جو کمرشلی میرے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اینیمل کو سنگل آئیڈینٹیفیکیشن موڈ پہ نہ لے کے آئیں کہ ہر اینیمل کو ایز اے سنگل اینیمل آئیڈینٹیفائی کر سکیں اپنے فارم پر. اینڈ سم میتھڈز آر دیئر کہ کون کون سے میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن پہ. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی فارمر کہ ہمیں مائکرو چپس پہ یا آر ایف آئی ڈیز پہ ڈائریکٹلی جانا چاہیے. ہم جو سمپل ویز ہیں جس طرح پینٹ اور اسپرے مارکنگس اس وقت جو یوز ہو رہی ہیں کامنلی، دیز پینٹ اور اسپرے مارکنگس آر ایزیلی recognized by any authority or auditor for traceability. لیکن ہم نے اس کو آپ
کنفرم کرنا ہے کہ یہ پینٹ یا اسپرے 90 ڈیز یا 100 ڈیز یا 60 ڈیز جتنا بھی عرصے کے لیے فیڈ لاٹ فارمرز جو بیچ یا لاٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ایز اے فیڈ لاٹ اتنے عرصے کے لیے اینیمل کی باڈی پر رہے. یہ نہ ہو کہ 10 دن بعد یا 15 دن بعد وہ آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی آڈیٹر یا آپ خود آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر سکے میں نے کون سا اینیمل کس ڈیٹ کو پرچیز کیا, اس پہ اس کا ویٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو دس از مینی آف دا میتھڈس مینشن ہے یہاں پر, پینٹ اور اسپرے مارکنگس, ہوٹ اینڈ کولڈ برانڈنگس, ٹیٹو, کالر ٹیگس, پلاسٹک اور میٹل ایئر ٹیگس. ایئر ٹیگس آج کل لوکلی بہت زیادہ اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیری فارمرز بہت زیادہ ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دین اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ایز اے بیچ اور لاٹ نمبر ان کو دینا ہے کہ تمام اینیملز جو کہ ہم نے ایک ٹائم پر سیم بیچ پہ رکھے ہیں اور ان کا بیچ نمبر یا لاٹ نمبر ہم نے کیا ان کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ سمپل ٹیگس پہ آگے چل کے میں آپ کو پکچرز بھی شو کروں گا اینیمل ٹیگس کیسے ہیں, کیا انفارمیشن ان پہ ہوتی ہے اور کیا انفارمیشن آپ اس پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کہ سمپل اس پہ آپ گروورز نیم یا فارمر نیم, فارم آئی ڈی, اینیمل آئی ڈی, لاٹ نمبر اور کوڈ فار ڈیٹ مارکنگ, یہ کس ڈیٹ کو آپ نے خریدا ہے جانور یا کس ڈیٹ کو آپ کے فارم پر اس اینیمل کی برتھ ہوئی ہے, یہ تمام چیک کرنے. دین لاسٹ از اینیمل موومنٹ اور ڈسپیچ ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے, کہ ایک فارمر کو ٹریسیبل اینیمل ریکگنائز کروانے کے لیے جو تھرڈ یا لاسٹ ڈیٹا چاہیے مینلی وہ ہے اینیمل موومنٹ یا ڈسپیچ ڈاکومنٹس. کہ اگر کوئی بھی فارمر سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے الائیو اینیملس یا وہ کسی پروسیسنگ پلانٹ کو دے رہا ہے تو اس کا ڈیٹا کہ وہ کون سا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یوٹیلائز کر رہا ہے, کیا وہ بگ ٹرکس کے ذریعے جا رہا ہے, کیا وہ اسمال وینس کے ذریعے جا رہا ہے یا بائی فیٹ جا رہا ہے, پھر اگین کیا ٹائمنگ ہے پہنچنے کی ادھر, کیا ڈیورنگ موومنٹ کوئی اسٹریس فیکٹر تو نہیں اینیمل کو ملا, کوئی ایسا کوئی انجری تو اویلیبل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو اور جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے آئدر کمپنی آئدر پرسنل, اس کا ڈیٹا تمام آپ کے پاس موجود ہو. اور پھر لاسٹ کنزیومر جو آپ سے ایکسپورٹر خرید رہا ہے یا پروسیسنگ پلانٹ والا خرید رہا ہے یا کوئی ریٹیل اینڈ والا خرید رہا ہے یا کوئی دوسرا فارمر ہی آپ سے پرچیز کر رہا ہے, تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی بھی ریکال میتھڈ ہو اینیمل کے لحاظ سے, ڈیزیز کنسرنس کے لحاظ سے, تو آپ کے فارم پہ تمام ڈیٹا مینٹین ہو. تو دس از اے تھرڈ لیول اور تھرڈ اور لاسٹ اسٹیج آف ایٹ دا فارم لیول. یہ آپ پکچر پہ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے ایک بہت اچھی پکچر ہے جس پہ ڈسکرائب ہوا ہے کہ اینیمل گول آئی ڈیز کیا ہوتے ہیں اور لیول ٹریسیبلٹی کیا ہوتا ہے. فرسٹ اس پہ ڈیفائن ہوا ہے کہ فارمر لیول پہ آئیڈینٹیفیکیشن پرمیسز کی, اینیمل کی, پھر اینیمل موومنٹ کی. اس سے اینیمل ہیلتھ اور پراپرلی ٹریسیبل ہو جاتا ہے فارم لیول. یہ بلو سرکل بلو جو ڈائگنل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. دین اس سے اگلا لیول آتا ہے جی کہ کنزیومر پروسیسنگ پلانٹ پہ اینیمل موومنٹ کی کیا ہے موومنٹ ہے. اینڈ تھرڈ لیول پہ فوڈ سیفٹی مارکیٹ پہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. تو کیا فوڈ سیفٹی لیول موجود ہے جی. اب تھرڈ سیکنڈ اسٹیج آف ٹریسیبلٹی ان میٹ میں کہہ لیں, میٹ فش میں کہہ لیں یا پروسیسز پلانٹ میں کہہ لیں کہ جی ٹریسیبلٹی ایٹ ایبیٹر یا پروسیسنگ لیول میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کس طرح ٹریسیبل کر سکتے ہیں. میرے تھوڑا سا زیادہ ایمفیسس ٹریسیبلٹی ایٹ فارم لیول اس لیے تھا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک ایز اے بزنس انٹرپرینیورز ایز اے نیو ایج ہم ابھی تک کسی بھی لیول پر فارم لیول پہ ٹریسیبلٹی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی صورت پہ ہمارے ایبیٹائرز پروسیسنگ فیسلٹیز پر
اور ٹیل اینڈ پہ یعنی کہ باقی 2 سٹیج پہ ہمارے پاس ٹریسیبلٹی کے کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹس، کچھ نہ کچھ کلیئرٹی موجود ہے، ویژولز موجود ہیں، لیکن فارم لیول پر ہمارے پاس کوئی ویژولز، کوئی کلیئرٹی موجود نہیں. تو اس وقت نیڈ آف دا آر اگر آپ سمجھ لیں تو ٹریسیبلٹی کو امپلیمنٹ کروانا ایٹ فارم لیول پاکستان کی نیڈ ہے، اور بغیر اس کے وی کین ناٹ ایکسپورٹ ٹو دا بگ کنٹریز، یورپین کنٹریز اور وہ کنٹریز فرسٹ ورلڈ کنٹریز یا سیکنڈ ورلڈ کنٹریز جن سے ہمیں ہمارے میٹ اور فش کی پرائس اچھی مل سکتی ہے. جب تک ہم ٹریسیبلٹی ایٹ فارم لیول نہیں کریں گے ہم نہیں پہنچ سکتے اس پرائس کو. ہم بات کرتے ہیں کٹس بنانے کی، ہم بات کرتے ہیں پیکیجنگ کرنے کی، ہم جتنی مرضی پیکیجنگ کو بہتر کر لیں، ہم جتنی مرضی کٹس کو بہتر کر لیں، وہ پرائس ہمیں تب تک نہیں ملے گی جب تک ہم فارم لیول پہ ٹریسیبلٹی کو نہ امپلیمنٹ کریں. دین پروسیسنگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ادھر ڈاؤن دا سلائڈ 2 پکچرز موجود ہیں جو کہ فرسٹ از لوکل، یو کین سے لوکل ٹریسیبلٹی، لوکل پروسیسنگ پلانٹ ہے جو کہ ایکسپورٹ کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جو کہ ہمارے پیمکو پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی، اس نے ٹریسیبلٹی کے لیے ایک ٹیگس ایشو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ایبیٹائر اور پروسیسنگ لیولز پہ ہم ابھی موجود ہے ٹریسیبلٹی، اور کیا ادھر ہمیں ٹریسیبلٹی کا کیا ڈیٹا چاہیے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے پاس ساتھ. فرسٹ ہمیں پروسیسنگ لیول پہ اینیمل ارائیول ریکارڈس چاہیے کہ اگر اینیمل ارائیول ریکارڈس یا فارم سے جو ڈسپیچ ریکارڈ ہوئے ہیں ان کی ایک کاپی اینیمل ارائیول ریکارڈس پہ چاہیے پروسیسنگ فیسلٹی پہ. پھر ہمیں ٹرانسپورٹیشن ریکارڈس چاہیے کہ کیا ٹرانسپورٹیشن ریکارڈس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، کس موڈ سے اینیمل ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے. دین پری مارٹم ریکارڈس ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم اینیمل کو پروسیسنگ فیسلٹی پر اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کتنے ٹائم کے لیے اسٹے کر رہا ہے، ایک ویٹنیرین کتنے ٹائم کے کس پروسیس کس میتھڈ کے لیے ذریعے اس کو چیک کر رہا ہے، ہیلدی اینیمل کے لیے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، تو یہ تمام ریکارڈس چاہیے. دین اس پروسیسنگ پلانٹ پر یا ایبیٹائر پر کون سی گڈ ہائیجینک پریکٹسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ہائیجینک پریکٹسز کے پیچھے کون سا آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن یا سرٹیفکیشن موجود ہے. دین آفٹر سلاٹرنگ، اس سلاٹرنگ میں یہ گڈ ہائیجین پریکٹسز میں آپ سمجھ لیں کہ اینیمل کا اسٹریس فیکٹر سے لے کے اینیمل کی سلاٹرنگ سے لے کے اینیمل کے ہول کارکس کے تک درمیان جتنا بھی چین میں لیولز پر آپ کے پاس پریکٹسز آتی ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں، اس کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ پروسیسنگ ہال ہے اس میں پروسیسنگ ہال ٹیمپریچر، پروسیسنگ ہال میں اس اگر اسپیسیفک دن کی بات کریں، فرض کیا رہے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 6 جون میں کتنے اینیملز ایبیٹائر پہ آئے، ان ایبیٹائرز پہ آنے میں ان کو ہم نے ریسیو کس دن کیا. اگر ہم نے 6 جون کو ریسیو سلاٹنگ کر رہے ہیں تو کیا ہم 12 آورز بیفور ان کو ریسیو کیا ہے، 5 جون کو ان کو ریسیو کیا ہے. اب وہ اینیملز ریسیو ہوئے ہیں تو ان پر ٹرانسپورٹیشن موڈ یا میتھڈ کیا تھا، کون جو کس کمپنی نے یا کس انڈیویجول نے اس کو ٹرانسپورٹ کیا، ٹھیک ہے، کتنے ٹائم میں ٹرانسپورٹ کیا، اور پھر کس ویٹنیرین نے ان کو ریسیو کیا، پری مارٹم کیا اس کا، اور اس پری مارٹم میں کیا کیا اس نے فائنڈنگز لیں اور اس فائنڈنگز کا ریکارڈ کیا ہے. پھر دین اس پری مارٹم کے بعد کتنے ہم نے ٹائم دیا کسی ایبیٹائر نے پروسیسنگ فیسلٹی پہ کتنا ٹائم دیا اس کو، 12 آورز دیے، 6 آورز دیے یا 24 آورز دیے. پھر سلاٹنگ کے درمیان کوئی اسٹریس تو نہیں دیا. پھر ایون سلاٹنگ یا پروسیسنگ ہال میں سلاٹر ہونے کے بعد اینیمل کو سلاٹنگ میں کتنا کیا نام ہے ٹائم دیا گیا بلیڈنگ کا، ٹھیک ہے. اس بلیڈنگ کے ٹائم کے بعد
پروسیسنگ ہال کی اگر بات کرتے ہیں تو پروسیسنگ ہال کا ٹمپریچر کیا تھا جو گڈ ہائیجین پریکٹس ریکارڈس میں آتا ہے. اس ریکارڈ کے بعد ادھر کتنے لوگ اس دن موجود تھے, ٹھیک ہے. دین بات ہوتی پوسٹ مارٹم ریکارڈس کیا ہیں, جو پوسٹ مارٹم ایویلویشن کی ویٹنیرین کے اس کارکیس کی وہ کیا تھی, کس پروسیس کے ذریعے اس کو گزارا گیا, آئدر وہ فریش ڈلیوری کے لیے بھیج دیا گیا یا اس کو چلڈ کیا گیا, اگر چلڈ کیا گیا تو کتنے ٹائم کے لیے کیا گیا, اسٹوریج کنڈیشنز کیا تھیں, ٹھیک ہے. کیا اس کو فریزنگ کی طرف لے کے جایا گیا, اگر فریزنگ کی طرف نہیں لے کے جایا گیا تو کتنے عرصے کے لیے چلنگ دی گئی, اور چلنگ دے کے بعد کتنے ٹائم بعد اس کو ہم نے ڈسپیچ بھی کر دیا. اور اگر ہم کوئی پیکیجنگ کر رہے ہیں یا اگر کلوتھ ہول کارکس کر رہے ہیں تو ہول کارکس پہ اگر کلوتھ ادھر یوٹیلائز کر رہے ہیں تو اس کے ریکارڈ کیا ریکارڈ پیکیجنگ ریکارڈس میں آ جاتے ہیں کہ کلوتھ کہاں سے لیا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کارکس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہول سیل کٹس میں تو اس ہول سیل کٹس کو ہم کس پیکیجنگ میں ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میپ یوز کر رہے ہیں, اگر میپ یوز نہیں کر رہے تو ہم اوپن پیکیجنگ رکھ رہے ہیں, ٹریز یوز کر رہے ہیں, کیا ٹریز کو ہم ڈسپیچ کے لیے کس طرح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ کس اینیمل سے ہول سیل کٹس آئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ریکارڈس اینڈ دین آخر میں ٹرانسپورٹیشن ریکارڈس. تو اس وقت ہمارے پاس دیکھیں کہ لاہور میں پیمکو نے جو ہم یہ فگر اگر آپ ایرو نظر ایرو دیکھیں تو اس ایرو پر ہمارے پاس ایک یہ یوٹیلائز کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اٹس M632 اٹس اے سپلائر نمبر اور سپلائر کا اینیمل نمبر کہہ لیں کہ اس اینیمل کا یہ اینیمل جو آیا ہے اس سپلائر سے آیا ہے اور 5 جون کو ریسیو ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ کتنے تھے, 14 اینیمل تھے. یہ 14 اینیمل ہے, اس جو ٹوٹل اینیمل اگر 50 اس سپلائر سے آئے ہیں تو یہ 14 تھا, ان میں سے ٹوٹل 17 اینیمل آئے, اس میں سے یہ 14 نمبر کا اینیمل تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بار کوڈ اس میں لکھا ہے, ٹیگ نمبر اس کو یہ لگا, ٹھیک ہے, 105D07. اور مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ پیمکو کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یا اس کا نارملی پیمکو نے دیا ہوتا ہے جی 999 پر آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس یو کین سی لیٹسٹ ورژن آف ٹریسیبلٹی کہ جو کارکیس سلاٹر ہوا ہے اس کا تمام ریکارڈ پیمکو کے پاس موجود ہے, اور پیمکو نے یہ ٹیگ ای ٹیگ اس اینیمل پر ہول کارکیس پہ جوائنٹ کر دیا ہے فور دا کسٹمر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اور بات کرتے ہیں جو نارملی ہمارے ایکسپورٹرز یوز کر رہے ہیں ہمارے, کیونکہ ابھی تک کسی ایکسپورٹر کے پاس اس طرح کا ٹیگ نہیں ہے, ای بار کوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نارملی اگر لاسٹ دیکھیں, ٹھیک ہے, رائٹ کارنر پہ پریزنٹیشن کی ایک کمپنی کا نام ہے جی. یہ ٹیگز بیسکلی ایکسپورٹرز یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹریسیبلٹی, کچھ لیول پہ ٹریسیبلٹی کرنے کے لیے کہ سلاٹنگ کی ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ کے شیلف لائف جس پروسیجر سے گزارا ہے انمول میٹ کمپنی نے, ٹھیک ہے, اس کا ایڈریس اور اس کے پاس کون سی سرٹیفکیشن ہے یہ حلال کی وہ نیچے اس کو کیا, اور اس کے بعد یہ منیمم لیول آف ٹریسیبلٹی اس وقت چل رہا ہے ایکسپورٹرز کے پاس. دین بات کرتے ہیں ٹریسیبلٹی اینڈ ریٹیل لیول. اس وقت پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں پچھلے 15 سال سے انٹرنیشنل ریٹیل سٹورز موجود ہیں, اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھی ان انٹرنیشنل سٹورز کی ریکوائرمنٹ یا کنزیومر کا ڈائریکٹ انٹریکشن ریٹیل لیول پہ ہوتا ہے, ریٹیلر سے ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ٹریسیبلٹی کی ڈیمانڈ بھی اوریجنیٹ ریٹیلر سے ہی ہوتی ہے, کنزیومر سے, اور کنزیومر سے ریٹیل لیول پہ جاتی ہے. تو اس وقت جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اور اگر میں اپنی آرگنائزیشن ایز اے میٹرو کی بات کروں تو اس وقت اس لیول پر الحمدللہ وی آر مینٹیننگ آل دا ٹریسیبلٹی ایٹ ریٹیل لیول. سو اگر 3 اسٹیجز کی بات کرتے ہیں تو 3 اسٹیجز میں سے
جو لاسٹ اسٹیج ہے, وی آر کورنگ دا لاسٹ, وی ہیو آلریڈی کورڈ دا ٹریسبلٹی ایٹ ریٹیل لیول. اس پر میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو اے ریکارڈ آف کارکیس, ارائیول ریکارڈ, کہ کارکیس اگر آیا ہے, کون سا کارکیس آیا, کس اسپیشیز کا آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کس سپلائر سے آیا ہے, اس کی ریسیونگ کس اینڈ پہ ہو رہی ہے, کون لوگ اس کو ریسیو کر رہے ہیں, یہ تمام ریکارڈ, کس دن وہ ریسیو ہو رہا ہے, اس کا ٹرانسپورٹیشن میتھڈ یا موڈ کیا تھا, اس کو لانے والے کون لوگ تھے, پھر ہم اس کا اسٹوریج کا میتھڈ یا اسٹوریج ریکارڈ, تمام چیزیں اپنے پاس مینٹین کر رہے ہیں. اور دین ہم پروسیسنگ کاسٹ, پروسیسنگ کاسٹ میں اگر آپ دیکھیں, یہ میں نے نیچے رائٹ اینڈ آف دا سلائڈ 2 ٹیگس لکھے ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف لوف, میٹرو کیش اینڈ کیری ڈی ایچ اے بیف لوف اینڈ میٹرو کیش اینڈ کیری مٹن ہول کارکیس. ہم اس کو پروسیس اگر کرتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ ڈیٹ مینٹین کرتے ہیں, اور کب تک ہمارے جو پروسیس فلو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, اسٹوریج میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ایز اے میٹرو, ایز اے ریٹیل یونٹ, تو اس پروسیس اور ریٹیل کے مطابق ہم اس کو کتنا اسٹور کر سکتے, کتنے دنوں کے لیے اپنے پاس اسٹور کر سکتے ہیں, اس لحاظ سے ہم نے اس کی شیلف لائف مینٹین کی ہوئی ہے. اور اس شیلف لائف مینٹیننس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری اور پوری ٹرانسپیرنسی موجود ہے. دین پیکیجنگ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ پیکیجنگ مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے, اس کا پیکیجنگ مٹیریل کا ریکارڈ, اور اس کو کب ہم نے پرچیز کیا, کس بزنس یونٹ سے پرچیز کیا, وہ تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. Then selling record, every customer is identified by the number or date or his certain invoice in the metro. اور یہ ہمارے پاس ہم نے ان ہاؤس اپنا ریکال میتھڈ بھی اڈاپٹ کیا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی میٹ کی کمپلینٹ آتی ہے تو وی کین گو ٹو اے سرٹن لیول سے مراد یہ کہ وی کین گو ٹل سلاٹنگ لیول, اور ٹل سلاٹر ہاؤس ڈیٹ تک ہم اپنے میٹ کو یا میٹ پارٹ کو ٹریسیبل کر سکتے ہیں. تو دیٹس ٹریسیبلٹی ایٹ ریٹیل لیول. اس کے کچھ فیچرز ہیں کہ پیکیجنگ ہوئی ہوئی ہے, ہر پیکیجنگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, ہر باکس کے اوپر ہم نے بار کوڈ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس بار کوڈ پہ اس کی منیمم ڈیٹیلز کیا ہے, بیف فلوف, وہ آرٹیکل نمبر کیا ہے, پروڈکٹ نیم کا, اس کا سرٹن نمبر, آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, بار کوڈ, وہ کب پیک ہوا, کب تک وہ شیلف لائف, منیمم شیلف لائف ہے, کس اسٹور میں وہ بک رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ میٹرو کے اسٹورز کی بات کریں تو میٹرو لاہور میں 4 میٹرو اسٹورز ہیں, تو ایزیلی یو کین سیو فرام دس بار کوڈ کہ آپ نے کون سے اسٹور سے, ادھر ڈی ایچ اے سے کیا. اگر اسی طرح جس نے, جو انسان میٹ خریدے گا ٹھوکر اسٹور, ٹھوکر نیاز بوئی اسٹور سے, اس کا ٹھوکر کا یہاں پہ نام ہوگا, ٹھیک ہے, جو راوی روڈ جو ہمارا 3rd اسٹور ہے وہاں سے خریدے گا وہاں سے نام ہوگا, اور جو ہمارا مال ٹاؤن سے خریدے گا مال ٹاؤن کا نام ہوگا اس پہ. اور پھر ہم نے اس کے کیپ ریفریجریٹڈ کوک بیفور یوز, کہ استعمال سے پہلے اس کو ریفریجریشن میں رکھنا ہے, جو ہم نے پالیسی کیا ہے. اور کتنے وزن کا ہم نے اسپیسیفائڈ یہ پروڈکٹ یا یہ باکس ہم نے پیک کیا تھا, یہ تمام اس میں آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح ٹریسیبلٹی ایٹ ریٹیل لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنی جو بھی پروڈکٹ ہے جو پرچیز کر رہے ہیں, یا میں آپ کو تھوڑی سی اس میں آئیڈینٹیفائی کرانا چاہوں گا, اس کی اسپیسیفائڈ ریکوائرڈ پروفائلز بناتے ہیں کہ ہم نے جو چیز پرچیز کرنی ہے وہ کیا چیز پرچیز کرنی ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے, اس پر لیبلنگ کیسی ہونی چاہیے ریٹیلر اینڈ پہ. تو اس ریٹیل اینڈ پہ یہ ہم نے شو کیا کہ اس کا نام, اس کا کامن نام, اس کا سائنٹیفک نام, اس کا ویٹ, کدھر سے اوریجن ہونا چاہیے, اس کی ڈسکرپشن کہ وہ فریش واٹر ہے, گٹڈ ہے یا نان گٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس ٹیمپریچر پہ ہم تک پہنچنی چاہیے, اس کی شیلف لائف ہم مائکرو آرگنزم پیرامیٹر آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی شیلف لائف اس کی ڈیفائن کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کس ایریے سے وہ آ رہی ہے, ایریا آف ریجن کیا ہے, مظفر گڑھ سے آ رہی ہے, یا اگر ہم مظفر گڑھ کے علاوہ اگر سرگودا سے ہم نے اپروو کیا کسی سپلائر کو, وہ سرگودا سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیچنگ میتھڈ کیا یوز ہوا تھا اس میں,
دین اس کے پیرامیٹرس جو چیک کرتے ہیں ہم ڈیورنگ ریسیونگ، کیا پیرامیٹرز ہیں کہ اس کا آرڈر کیسا ہے، فش کا، اس کی اسکن کیسی ہے، اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، اس کی آئیز کیسی ہیں، اس کی گلز کیسا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر اگر ہم رینڈم سیمپلنگ کراتے ہیں، مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اس میں کیا کرائٹیریا ہم یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے. اسٹیف نہیں ہونا چاہیے، اگر ایکولائی ہے تو کتنے گرامز تک وہ ہے. ایکولائی کے سرٹن جو اسٹین ہے وہ بالکل موجود نہیں ہونا چاہیے. لسٹیریا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. اسی طرح پیکیجنگ کی بات کروں تو ریٹیل پیکنگ کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کون سے مٹیریل یوز کر رہے ہیں، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. یہ اگر آپ سیکنڈ شیٹ پر جائیں ریکوائرمنٹ پروفائلز پہ. دین ٹرانسپورٹیشن پیکیجنگ کیا ہے، ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن وہ تھرمو باکس پہ تھی، اوپن تھی یا کیا تھی. ٹھیک ہے، اور اس کا ویٹ اگر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کا لکھیں کہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. دین لیبلنگ، کنٹینر پیک شیل بی مارکڈ ود فالوئنگ پرٹیکولرز، کیا کیا لیبل ہونا چاہیے. سپلائر کی لیبلنگ کیسے ہونی چاہیے، اس کا نام، کیچنگ ڈیٹ، اس کی ایکسپائری ڈیٹ، اس کا باکس آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ یا نمبر اسپیسیفک وہ کیا موجود ہے. پھر اگر ہول سیل وہ کر رہا ہے، اگر وہ ریٹیل کر رہا ہے فریش میں، تو پھر اس کا پیکیجنگ پہ، لیبلنگ پہ کیا کیا لیبلز یا انفارمیشن موجود ہونا چاہیے. تو دیز آر ٹریسیبلٹی ڈاکومنٹیشن کہہ لیں یا ٹریسیبلٹی انفارمیشن کہہ لیں جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. دین اب سپلائر لیولز پہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریسیبل کرنے کے لیے ہمارے پاس پول آف سپلائرز ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایز اے ٹریسیبل میٹ یا ٹریسیبل فش بیچ رہے ہیں ٹو اے سرٹن پروسیسنگ لیول تک سے ہم ٹریسیبلٹی لے رہے ہیں، تو اس کو ہم کسی بھی سپلائر سے نہیں خرید سکتے. وہی سپلائر جو کہ ہمارے ساتھ اپرووڈ ہیں، جن کی ہم ٹریننگ کر چکے ہیں، یا جن کو ہم ایک خاص آڈٹ اسسمنٹ کے ذریعے آڈٹ کر چکے ہیں، وہ ہی ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے، اور انہی سے ہم پرچیز کر سکیں گے. تو دس از اے سپلائر لیول ٹریسیبلٹی، کہ ان سپلائرز کے علاوہ کسی اور سپلائر سے جب تک کہ وہ کمپنی یا وہ بزنس یونٹ اپرووڈ نہ ہو جائے فرام سرٹن سرٹیفکیشن. ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کوالیفیکیشن اسٹیٹس میں ماس بیسک کا مطلب آتا ہے جی میٹرو اسسمنٹ. ٹھیک ہے، بیسک اسسمنٹ ہے، میٹرو سپلائر بیسک اسسمنٹ ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے، یا اگر میٹرو کی اسسمنٹ نہیں ہے تو وہ کون سی اتھارٹی سے اس نے سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے. جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے فروزن چکن ہم اگر کینن سے لے رہے ہیں تو وہ آلریڈی ایف ایس ایس سی 22,000 ہولڈ کرتا ہے، تو اس میں ہماری میس اسسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میس اسسمنٹ بیسکلی ہم ان لوکل پروسیسنگ یا بچرز کے لیے کرتے ہیں یا کرتے ہیں جن کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشن موجود نہیں ہے. تو یہ تھا جی ٹریسیبلٹی ایٹ ریٹیل لیول. دین بار کوڈ سے آئیڈینٹیفائی انڈرسٹینڈنگ ٹریسیبلٹی. بار کوڈ اگر بھی کسی پروڈکٹ پہ لگتے ہیں تو ان کو لیے کیا کیا چیزیں اس پہ ہوتی ہیں، اگر سنگل کنزیومر کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. یہ اس تھوڑا سا اوور ویو میں دینا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ جو بھی کوئی بار کوڈ دیکھتے ہیں تو اگر ہم ایکسٹریم لیفٹ سے جاتے ہیں تو جو فرسٹ 6 ڈیجٹس ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ سے تو وہ ڈیٹ کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین آفٹر 6 ڈیجٹ کے 3 ڈیجٹ آتے ہیں تو وہ سپلائر کوڈ ہوتا ہے کہ کس سپلائر سے وہ آئے ہیں، وہ پروڈکٹ آئی ہے کس ڈیٹ کو آئی ہے. دین اس کے بعد اس کا اپنا پروڈکٹ کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا، 2 ڈیجٹس. دین آفٹر 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ یہ فارم بیس کوڈ کہ کس فارم سے آئی ہے. دین ریزرویشن کوڈ کہ 2 ڈیجٹ کا کہ اس کو اگر ہم لائے ہیں تو کس اسپیسیفک لاٹ یا بیچ نمبر پہ لے کے آئے ہیں وہ کوڈ. پھر کس فیکٹری میں یہ پروسیس ہوا ہے اس فیکٹری کا اپنا ایک کوڈ ہوگا اسپیشل، اس کو 1 ڈیجٹ میں کرتے ہیں. پھر کس جگہ اس نے جانا ہے اس جگہ کا ڈیسٹینیشن کوڈ بنتا ہے. اور پھر اس کنٹری کا جس کنٹری سے یہ
ओरिजिन हुई है बनी है तो उसका 3 डिजिट कोड यूटिलाइज होता है. तो इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी के पास ट्रेसेबिलिटी के कोड देखता है कोई इंसान या फार्मर्स या कोई भी कंज्यूमर, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर उसके पास फिलहाल वो स्कैनर मौजूद नहीं है, ठीक है, उसके पास वो ख़ास सिस्टम जो जिसके ज़रिए वो इसको चेक कर सकता है वो मौजूद नहीं है, तो उसको पढ़कर कोड के नीचे जो नंबर्स हैं उनको पढ़कर वो बेसिक उनसे कॉन्सेप्ट कर सकता है. जिस तरह 92 इज अ कंट्री और कोड ऑफ पाकिस्तान 1092. अगर आप बात करें एक्सट्रीम लेफ्ट से तो 1 17 12 14 17 डे 12 month and 14 is the year. ठीक है. Then this is the overall एक मीट के लिए एक कह लें कि सब्जेक्ट है. आपको प्रेजेंटेशन एक बहुत ज़बरदस्त स्लाइड है अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है. इसमें आप देखें जी स्टेप 2 प्रोसेसिंग और स्टेप 3 फाइनल. हम अभी तक जो भी जिस तरह हमने बात की थी ना कि अगर हम फर्स्ट लेवल पर फार्म लेवल पे ट्रेसेबिलिटी नहीं मौजूद पाकिस्तान में, तो कैसे मेट्रो रिटेल लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है या प्रोसेसिंग लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है. तो इसमें आप डाउन द स्लाइड देखेंगे तो इनपुट A1 और आउटपुट A1 के नाम से आ रहा होगा. अगर हम इसको लेके चलते हैं एनिमल को फर्स्ट किया हम इन स्पेसिफिक कंट्री में वो बोर्न हुआ एनिमल, तो अगर हम उसी वक्त उस एनिमल को आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट किया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन A1 दे देते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में इसको बात करते GTNI भी कहते हैं, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर या ग्लोबल ट्रेसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं. तो उसको नंबर दे देते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में यूनिक होता है. ठीक है. अगर वो हम दे देते हैं तो उसकी फिर मूवमेंट को हम देखते हैं. अगर वो स्लॉटिंग किसी और मुल्क में कर रहा है तो वो उसका नंबर उसके साथ चलेगा टिल द रिटेल एंड. ठीक है. अगर इसको देखेंगे इनपुट नीचे डाउन द स्लाइड देखें इनपुट 1, इनपुट सेकंड प्रोसेसिंग, इनपुट थर्ड लेवल पे. अगर वो हम नहीं दे पाते फ्रॉम द फार्म लेवल तो फिर स्लॉटर हाउस क्या ये काम है कि वो उसको A1 से आइडेंटिफाई कर ले या स्पेसिफिक GTN से आइडेंटिफाई कर ले. ठीक है. उस लेवल पर उसकी ट्रेसेबिलिटी शुरू कर दे. ठीक है. अगर स्लॉटर हाउस भी इवन नहीं करता जिस तरह लास्ट 7-8 ईयर्स में था पैमको के आने से पहले था कि स्लॉटर हाउस सिंगल इंडिविजुअल एनिमल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था लोकली, तो फिर ओनली रिटेल एंड पे उसको आइडेंटिफिकेशन होती थी और रिटेल एंड पे उसको हम एक स्पेसिफिक नंबर A1 दे देते थे. ठीक है. A1 और A2 और उसकी आउटपुट हम C से लेते थे कि एनिमल या कार के सामने A1 रिसीव किया और यहाँ पर हमने उससे मिन्स निकाला तो उसका ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर C था. और अगर हम फार्म लेवल से चलें तो फार्म लेवल पर हम बात करेंगे तो A1 आएगा और यहाँ पर C पे चले जाएगा, A2 नहीं आएगा. फिर A2 और 3 और C यूटिलाइज होगा. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम कितने लेवल पे ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं. और अगर हम फार्म लेवल पे नहीं करते तो ट्रेसेबिलिटी क्या मीट स्लॉटर पे हो सकता है? यस वो हो सकता है. और अगर फार्म एंड प्रोसेसिंग लेवल पे भी नहीं होता तो वो रिटेल एंड पे ट्रेसेबल हो सकता है. उस मीट को किसी हद तक ट्रेसेबल मीट कहा जा सकता है. देन इट्स अगेन वेरी गुड फॉर फिश. एक्चुअली अगर हम देखें अगर हम बात करते हैं फिश के लिहाज तो फिशिंग की या फार्मिंग की, अगर किसी भी हम फिश को आइडेंटिफाई करते हैं एक्वाकल्चर की बात करें तो फार्म होगा, अगर हम सी फिश की बात करेंगे तो फिशिंग की होगी. उसको वहीं पर हम आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं तो उसका GTN नंबर A यूटिलाइज होगा जो कि एंड तक उसके साथ जाएगा, प्रोडक्ट B तक जाएगा. अगर हम GTN ए जो है उसको स्पेसिफिक नंबर नहीं उसको देते तो प्रोसेसिंग में उसको फिर हमें उसको वो नंबर A यूटिलाइज करेंगे और वो A नंबर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर और रिटेल एंड पे जाएगा. ठीक है. Then traceability in meat and fish supply chain. It's ट्रेसेबिलिटी को हम जितना इट इज एज सिंपल
as we want or as complex as we want. اس کو ہم جتنا سمپل کرنا چاہیں ہم اس کو سمپل کر سکتے ہیں، اور جتنا کمپلیکس اس کو بنانا چاہیں ہم اس کو ایز اے کمپلیکس بنا سکتے ہیں. ایک ایگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ اٹس اے ڈیٹیل ڈیٹا. ہم نے ابھی دو پروسیسنگ فیسلٹیز میں ہم نے دو ٹریسیبل، میں واپس جاؤں گا، یہ پروسیسنگ لیول پر ہم نے دو ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹیگس دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سمپل ٹیگ جو ایون اس وقت مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کے لیے یوٹیلائز ہو رہا ہے، یہ ایز سمپل ایز اس وقت یوٹیلائز ہو رہا ہے. اس کو ہم ایز سمپل ایز کر سکتے ہیں کہ اس سے سمپل ہاتھ سے لکھیں، کمپیوٹر جنریٹ نہ ہو، آلریڈی پرنٹڈ ہو، یا اس کو ہم ایز اے کمپیوٹر جنریٹڈ ہی ٹیگ بنا دیں جس میں پینکو کر رہا ہے. تو اس تمام لیول پر ہم اس کو دل لے کے جا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ ہمارا فارمر یا ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. دین بات وہی ہوئی تھی کمرشل سولوشن. اچھا، کمرشل سولوشن آف ٹریسیبلٹی کے اگر میں بات کروں تو اس وقت دنیا میں دیر نمبر آف کمرشل سولوشن اویلیبل ہیں ٹریسیبلٹی کے. ایوری کمپنی ٹرائنگ، جو ریٹیل اینڈ کی بات کریں وہ اپنا انٹرنل ٹریسیبل سولوشن یا ایپ بلڈ کر رہی ہے. جو آپ کے کمپیوٹر جینیس ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں یوٹیلائز کر رہے ہیں. میں اگر نام لوں میٹرو کا، اگر اسپیسیفکلی نام لیں تو میٹرو از ڈیولپنگ انٹرنیشنلی ایز ٹریسیبلٹی سولوشن ود دا نیم آف پروٹریز. اگر آپ جائیں گوگل پر اس کو سرچ کریں پروٹیز، تو اٹس ٹریسیبلٹی سولوشن فار میٹرو، اور جس کی ہم نے تینوں لیول پر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ فارم ٹو فورک اگر کسی میٹ یا فش کو آئیڈینٹیفائی یا ٹریسیبل کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس سولوشن ہے. ایک ہم بار کوڈ اینڈ کنزیومر کو دے دیں گے، اور اینڈ کنزیومر کے پاس پروٹیز کو استعمال کر کے تمام انفارمیشن اس کے پاس موجود ہوگی کہ وہ فش اگر کیچنگ ہوئی ہے یا وہ فارمنگ ہوئی ہے کس جگہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا انڈین اوشن سے ہم نے کیچ کیا ہے، اگر کیچ کیا تو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا تھا، سی میں وہ کتنا عرصہ کیچنگ کے بعد اس نے ٹائم گزارا، پھر سی کے ساتھ ہول سیلر کے پاس آیا تو کیا کتنا ٹائم ادھر لگا، پھر اگر وہ ایز اے پروسیسنگ کسی پروسیسنگ سے یوٹیلائز ہوئی ہے کے انڈر کو گئی ہے تو کیا ہوا، کیا پروسیس تھا. اگر ہول سیل پہ آئی ہے ایز اے ہول فش تو کتنا ٹائم لگا، کیا پروسیجر مینٹین کیا گیا، اور ریٹیل پہ کیا کیا گیا، ریٹیل اینڈ تک کیا کیا پروسیجر فالو کیے گئے اس کو لانے میں. تو یہ تمام ریکارڈ اس میں ہوگا. اگر ہم لوکل بات کریں تو دیر از اے نیم فوڈ ٹریکس اویلیبل. فوڈ ٹریکس کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ اس کو اویلیبل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹار فارم از ورکنگ جو کہ اسسٹنٹ کنسرن ہے میٹرو، وہ اپنا کمرشل سولوشن لے کے آ رہی ہے، ناٹ اونلی فار میٹ اینڈ فش بٹ آلسو فار دا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. دین اٹس اے کنزیومر ڈریون. traceability is not going to go anywhere, so it's a future. traceability کا ڈیمانڈ بیسیکلی جو کنزیومر، جو اینڈ کنزیومر یا جو پرسن یوٹیلائز کر رہا ہے پروڈکٹ اس کی طرف سے آ رہی ہے، اور آج وہ پیسے اسی چیز پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جس کی پراپر انفارمیشن، اوتھینٹک انفارمیشن اس کے پاس موجود ہے. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگلے 10 سال 15 سال میں ٹریسیبلٹی ختم ہو جائے گی، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ کنزیومر ڈریون ہے، کنزیومر کی اویئرنیس، کنزیومر کا کانفیڈنس کہ ڈریون ٹریسیبلٹی ہے. تو اٹس اے فیوچر. بغیر ٹریسیبلٹی کے لیے آج سے 10 سال بعد شاید کوئی بھی کنزیومر بغیر ٹریسیبلٹی کے ایون پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز ہی نہیں کرے گا. جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ برانڈ پاور ٹریسیبلٹی، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 20th سینچری کے اینڈ 20th سینچری کی میں بات کروں تو برانڈ کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، جو برانڈ کی پاور بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر ہم کپڑوں میں بات کریں تو لیوائس، ٹھیک ہے، ایک پینٹ لیوائس پہ 5,000 کی موجود ہے، اور سیم پینٹ اگر وہ موجود ہے ڈینیزن پہ وہ 2,500 کی موجود ہے. تو لوگ 5,000 کس پہ خرچ کریں گے؟
ٹھیک ہے, وہ لیوائس پر خرچ کریں گے, حالانکہ سیم برانڈ ہے, سیم کمپنی سے, لیکن برانڈ نیم ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پینٹ کا سیم اوریجن ہے, سیم فیبرک ہے, لیکن 2500 روپیہ قیمت زیادہ لوگ پے کریں گے لیوائس پر. اگر میں بات کروں کیننس کی, اگر ہم ریلیٹو ٹو میٹ سیکٹر کی بات کروں تو لوگ کیننس پہ 15 سے 20 روپے پر کے جی آج زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اینڈ کنزیومر, ایز کمپیئر ٹو دا ادر نیو ایمرجنگ کمپنیز جو ابھی آئی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ کیننس ایز اے برانڈ پچھلے 15-20 سال میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرا چکا ہے, ٹھیک ہے. لوگ آج ریڈ میٹ کی بات کروں, لوگ آج لوکل بچر کی بجائے زینت پر, میٹ ون پر زیادہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ آج میٹرو پہ زیادہ آتے ہیں, کیونکہ وہ ایز اے برانڈ اسپیسیفکلی میٹ کے لحاظ سے ڈیولپ ہو چکا ہے. تو فار میٹ اینڈ فار فش, اگر نئی ایمرجنگ کسی بھی انٹرپرینور نے ایز اے برانڈ لے کے آنا ہے, برانڈ ریکگنائز کروانا ہے اپنے آپ کو, تو ٹریسیبلٹی کے بغیر برانڈ ریکگنائز نہیں ہونے والا میٹ اینڈ فش سیکٹر میں. تو بیسکلی برانڈ کیننس کی مرغی کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں, کیننس کے لوگوں کو ہم کوئی چکن خریدتا ہے تو کوئی بھی کنزیومر اس کو ٹریس بیک ٹو دیئر کمپنی کر سکتا ہے, یار یہ کمپنی ہے, اس کا پروسیسنگ ہال ہے, اس کی جو فیسلٹی ہے اس میں سلاٹنگ پراپر ہوگی, جو انہوں نے برڈ خریدا ہوگا وہ اس میں برڈ فلو یا کوئی اور قسم کی ڈیزیز نہیں موجود ہوگا, تو ہی کین ریلیٹ اٹ ٹو دیم. تو بغیر ٹریسیبلٹی کے لیے کہ we cannot have brand power in it. And so this is my presentation. Thank you for the presentation. Any question and questions? Thank you very much, Dr. Shehzad Sahab, Yeah, thank you koi very much. question? I think you have explained very well and you have given all the process. And of course, there is no further doubt on this fact کہ جی کہ traceability is important. کیونکہ اس وقت جو کرائے آف دا ڈے ہے وہ آپ کا اینیمل ویلفیئر ہے, کنزیومر ڈیمانڈز ہیں اور انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں. یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں چیزیں ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں آپ کے ٹریسیبلٹی اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ. جیسے کہ کل ڈاکٹر سائی صاحب نے شیئر کیا تھا کہ پنجاب اینیمل ہیلتھ ایکٹ بھی بن چکا ہے اور جس کے اندر پراپر ٹریسیبلٹی کو فوکس کیا جائے. آئی ایم جسٹ کوٹنگ the words from there کہ جی traceability defined as the methods and tools used for linking the identification of live animal and the products of animal origin. So this means that this act also contained this chapter as well on traceability اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے explain کیا. اور میں باقی سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا جو کہ ہم نے گروپ سے لیے ہیں, آف کورس ہم گروپس کے لوگوں کو بھی اس میں انٹریکٹیو سیشن میں ڈالیں گے. ایکوا جو کہ میرا اپنا ماننا یہ کہ فش از اے فیوچر پروٹین because there is no doubt on the quality of and the digestion of the protein and the nutrient profile of the fish. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ہم اس وقت دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت ایکوا کے اندر, ایکوا کلچر کے اندر ٹرانسفارمیشن فیز میں ہیں. ہم کنونشنل سے انٹینسو فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم بایو فلاک, آئی پی آر ایس اور باقی سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, وچ مینس کہ لوکل کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور پلس آپ کے پاس پروسیسنگ پلانٹس بھی آپریشنل ہو جائیں گے اس سال میں, وچ مینس کہ وی ول بی گیٹنگ دیٹ فش اویلیبل ٹو اس. اینڈ آف کورس جو لوگ اس وقت اپنے اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ میں ہیں ان کو دے شوڈ امپلیمنٹ دیز ٹریسیبلٹی ایلیمنٹس, اور جو سیفٹی اور جو آپ کے باقی ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم اس میں شامل کریں. عبید آپ مائک کائنڈلی ذرا تمام حضرات کے کھول دینا تاکہ اس سے ہم ان سے پوچھ لیں گے. کچھ ہمارے سوالات تھے سلمان, میں جو ریپیٹ کرنا چاہوں گا آف کورس بعد میں سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ کافی سینئر لوگ موجود ہیں یہاں پہ. ہم نے جو کل کویشچنز ہم نے جو چارٹ آؤٹ کیے تھے ان میں یہ تھا کہ ہاؤ وی کین کریٹ اے لنکیج بٹوین ایکسپورٹر اینڈ دا فارمر, and what are the certification required for local level and for export level, and what are the market distortions کون سی ہیں, and what area needs to be researched. میں یہ کچھ سوال پوچھتا جا رہا ہوں, اس کے بعد میں پھر اپنے فورم سے کہوں گا کہ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے. دیز آر جسٹ فار دا بیس ٹچ لائن, میں ان کو جو ہے نا کک آف کر رہا ہوں. collaboration projects in the beef, how public sector can help in the beef segment,
practical implementation of traceability. डॉक्टर अफजल साहब ने भी ये सवाल पूछा, कंज्यूमर पुल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट और जो हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, ये हाउ दे कैन सपोर्ट अस, एंड डू वी नीड अ नेशनल पॉलिसी to drive it on the next level, what could be potential campaigns for meat awareness and food choices. Of course, these are influenced by the region, religion and the economic status. Or we have seen that the global per capita consumption predicted to be increased in 2025. So do you think this COVID के बाद भी ये चीज़ें सारी change होंगी? तो I'll just ask कि जी के हमारे सीनियर लोग मौजूद हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे पीरज़ादा साहब मौजूद होंगे, फिर उसके बाद अफजल साहब मौजूद हैं. इनमें से जो बंदा भी अवेलेबल है, they can give their comments, they can give their suggestions, they can give their ideas, and they can ask questions from Dr. Salman. प्लीज सर, पीरज़ादा साहब माइक ओपन करिएगा. पीरज़ादा साहब का सर माइक अपना म्यूट कीजिएगा. सर आप अपना माइक अनम्यूट करें पीरज़ादा साहब. ओके, आई गेस देयर इज एन इशू. अफजल साहब अगर मौजूद हैं, अफजल साहब अपना माइक ओपन कर लें. सर साई साहब मौजूद हैं, साई साहब माइक ओपन कर लें. आवाज आ रही? जी जी सर, साई साहब. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन है सलमान खालिद साहब की. मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन एक चीज़ जो इसमें मिसिंग नज़र आ रही है वो ठीक है. डायनामिक्स ट्रेसेबिलिटी के मेरा ख्याल है तमाम पार्टिसिपेंट्स को बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर हम फार्म टू फोक ट्रेसेबिलिटी कहते हैं तो क्या उसका मतलब होता है. उसको वेज एंड मीन्स और डायनामिक्स उन्होंने बड़े डिटेल से बयान किए हैं. लेकिन एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है इसमें, वो शायद वो असेसमेंट है हमारी बीफ कंजम्पशन की और बीफ मार्केट की, और हमारा पैटर्न क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ बीफ क्या है, और हमारी कंज्यूमर जो ड्राइव है या कंज्यूमर जो पुल है वो कैसी है. इन्होंने ब्रांडिंग की भी बात की, ट्रेसेबिलिटी की भी बात की. पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर ये तमाम किस्म के एक्सपेरिमेंटेशंस हो चुकी हुई है. स्टार फार्म और मेट्रो के कोलैबोरेशन से इन्होंने ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन का आगाज़ किया था. उससे पहले पेमको ने ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन की लाइफ स्टॉक फार्म्स की, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि फार्म टू फोक अप्रोच अपनाई जाए और ट्रेसेबिलिटी के साथ की जाए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा, अगर हम मार्केट को स्टडी करें कि हमारी सेगमेंटेशन ऑफ बीफ मार्केट है क्या और कहाँ कहाँ किस पैटर्न पे, आप जिस चंक की सलमान साहब बात कर रहे हैं वो शायद कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉट मोर देन 5%, जो कि मेट्रो कैश एंड कैरी में जाते होंगे, ज़ैनत में जाते होंगे. लेकिन व्हाट अबाउट मेजर चंक, वो जो कंज्यूमर हमारा है वो क्या कर रहा है? उसके लिए ब्रांड, वो बूटा ग्वाल मंडी में बैठा हुआ वो आज भी ब्रांड है. ये बात जरा समझने की है. लगेगी जैसे ऐसे लेमैन अप्रोच से बात कर रहा हूँ. I've been through all this mechanism of traceability और from farm to fork approach, और बल्कि पेमको के अंदर शायद मैं पायनियर था जिसने ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लाइफ स्टॉक फार्म्स करवाई. और वो जर्मनी के अंदर एक एक्सपो हो रही थी, एक्सपोजिशन, उसमें शायद मीट जाना था लेकिन वो मीट नहीं जा सका क्योंकि कंप्लायंस क्राइटेरिया EU के और भी हैं जिनको हमने करना पड़ता है, उनकी कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं. आज भी अगर लाहौर डिफेंस के अंदर बंदा बैठा हुआ है लेकिन वो अपना बीफ लेने के लिए, अगर वो बीफ खाता है और किस फॉर्म में खाता है, उसको मिंस लेता है या उसके लिए कबाब वगैरह बनाने के लिए घर में लेता है, तो वो जाएगा ग्वाल मंडी जहाँ से वो उठ के आया है. उसको पता है कि फलान के पास से इस क्वालिटी का बीफ जो है अवेलेबल है. अब हैविंग सेड दैट, आप जितना ट्रेसेबिलिटी, नो डाउट कि ये कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर इसमें आना ही आना है, लोगों ने इसमें जाना ही जाना है. और ये लेकिन ये है एट द एंड ऑफ द डे, आप फार्म से लेके और रिटेलर आउटलेट तक ट्रेसेबिलिटी के जितने मैकेनिक्स हैं उन पे इनपुट डालते जाएंगे तो एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कंज्यूमर एंड तक वो कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी अनटिल और अनलेस जो ड्राइव है फ्रॉम द कंज्यूमर एंड वो ड्राइव नहीं होती. और वो मैं उस कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा कि जो हाइपर स्टार में जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं. मैं मेजर चंक ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ. मैं मेजर चंक ऑफ होटल्स रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ. मैं आई बीन फर्स्ट GM ऑफ पेमको एज वेल
वो पेमको का ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म वहीं पे भी मैंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि उसको बैक एंड भी किया था। फिर एक और इनिशिएटिव था जो फार्म से आल्फ्लेक्स के साथ मिलके और कैब्रॉफ के साथ मिलके ये जो 3D बार कोडेड ट्रेसेबिलिटी टैग्स थे, और वो कंप्लीट उसमें उसकी फीडिंग रेजीम भी आ जाती थी, सब कुछ आ जाता था, लेकिन वो चले नहीं। वाई? वो compete नहीं कर सके लोकल मार्केट के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई भी फीड लॉट फार्मर जो है उसको compete करना है उस व्यापारी के साथ जो कि एंड ऑफ कैरियर एनिमल को स्लॉटर कर रहे हैं, उसका कीमा बना रहे हैं। वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जितने जितने आपके हैं बीफ ईटर्स, वैसे तो हम बहुत कम रहे हैं, ऐसे तो बीफ हम पका के नहीं खाते। एज फार एज लोकल मार्केट इज कंसर्न, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कबाब वगैरह और यही है। अच्छा, जहां तक बात रहेगी एक्सपोर्ट की, अब एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारे जितने प्रोसेसर्स हैं, मैं कल भी अर्ज कर रहा था, पिज़ारा साहब से भी बात हो रही थी, हमारे जितने एक्सपोर्टर्स हैं और जो फैसिलिटी जब अपनी अप्रूव करवाते हैं किसी भी कंट्री से जहां पे हमें इस वक्त अलाउड है हमारा मीट एक्सपोर्ट करना, ये गल्फ हो गया या यूएई हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पे जो क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट है। अच्छा, उनकी जो SDFA जब आती है, सेफ्डा जब आती है पाकिस्तान के अंदर, या मलेशियन को जो वेटनरी उनकी है इंस्टीट्यूशन है, नाम भूल रहे हैं मुझे, अच्छा जैकम एक उनका है और दूसरा उनका डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज है। अच्छा, वो आते हैं, मुझे अप्रूवल देते हैं, तो ये हमारे प्रोसेसर्स जितने भी हैं ये कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी चेन दिखाते हैं, वो बैकवर्ड लिंकेज भी दिखाते हैं। वो हमारे पास इवन आ जाते हैं रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक फार्म है, हमने एनिमल दिखाने हैं, देखें जी हमारी अप्रूवल का मसला है और ये नेशनल कॉज है, मुल्क का भी मसला है, तो आप ये फॉर्म्स को हम ये शो कर देंगे कि यहाँ से जा रहे हैं एनिमल। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? आप अगर कोई एक्सपोर्टर यहाँ बैठा हुआ है, आज भी वो व्यापारी से वो मांस कहते हैं पंजाबी में, मांस लेते हैं व्यापारी से। अच्छा, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर वो टैगिंग जो मर्जी लगा दें, ठीक है, लेकिन इन ट्रू सेंस वो ट्रेसेबिलिटी होती नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हमारी जो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी होती है, कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट होती हैं, इसलिए हम डीफेम भी होते हैं, फिर हम कहते हैं इंडिया हमारे से आगे निकल गए। तो ये चीज़ें कुछ हैं ऐसी जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है जहाँ तक उसका ताल्लुक है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि हमने इन चीज़ों, तमाम चीज़ों को, क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है, स्लॉटर हाउस का मैं पहला GM था, पेमको स्लॉटर हाउस का, उससे पहले फील्ड लॉट फैटनिंग का एक प्रोजेक्ट चलाया था कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी के साथ, आल्फ्लेक्स और कैब्रॉफ के साथ मिलके वो सारा उसके मैकेनिक्स थे। अच्छा, PM हाउस के अंदर भी वो डेलीब्रेशंस होती रही, तो इसी के ऊपर भी फील्ड लॉट फैटनिंग और सेव द काफ के ऊपर वो प्रेजेंटेशंस देने का मौका मिला, और उसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि ट्रेसेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों को रियलाइज करते हुए हमें कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क की शायद ज़रूरत थी कि कोई ना कोई ऐसा, अगर हमने कंप्लायंस करनी है दुनिया की, EU स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी है, या हमने उस मार्केट को फेच करना है, देन अगेन उस मार्केट को हमें सेगमेंटेशन देखनी चाहिए। हम बीफ की बात तो करते हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि जो EU है या अमेरिकन है या ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर जो बीफ की कंजम्पशन है वो मेजर चंक इज पोर्क, वो 80% तो पोर्क कवर कर रहा है आपका, कैटल तो 20% कंट्रीब्यूट करता है उसमें। अच्छा, वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन अगर हमने उस मार्केट तक पहुंचना है, उसको फेच करना है, तो हमें डिजीज फ्री जोनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उसमें ट्रेसेबिलिटी, जो एनिमल ट्रेसेबिलिटी है उसको कंप्लीट उसकी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। इसीलिए अब 2019 के अंदर पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट, वो उसकी एनेक्टमेंट हो गई है। ट्रेसेबिलिटी इज वन ऑफ द सेक्शन, और उस एक्ट का एक सेक्शन ट्रेसेबिलिटी है, और आज हमारी इंसिडेंटली उसके जो रूल्स फ्रेम हो रहे थे, फर्दर लेजिस्लेशन के बाद उसके रूल्स फ्रेम हो रहे हैं इस वक्त। उसकी मीटिंग थी, लेकिन जदून साहब, जब मुझे इस मीटिंग का पता चला और मैंने जो पार्टिसिपेंट्स को रियलाइज किया कि बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट इसमें, अफजल साहब हैं, पिज़ारा साहब बैठे हुए और एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हमने आज वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। वो आज फाइनलिटी की स्टेज पे थे, तो वो इंटैक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। उस पे एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब ये कंप्लायंस एक एक्ट बन गया है और एक्ट की कंप्लायंस होनी ही होनी है, तो उसमें ट्रेसेबिलिटी के डायनामिक्स जो हैं, इन जेनेरिक फॉर्म एक्ट के अंदर एक सेक्शन मौजूद है कि एक मैकेनिज्म एनिमल मूवमेंट और ट्रेसेबिलिटी का
सर होगा। यहाँ पे दो कमेंट सर 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 यहाँ जी पे जी वो जी जो आपने ट्रेसिबिलिटी के एक्ट के बारे में बताया, दो चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एक तो उसके अंदर एक्वा और पेट को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के अंदर वो चीज़ें दो मिसिंग थी, प्रॉबेबली दैट कुड बी वन थिंग, क्योंकि जब हम ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो इट शुड कम अंडर दैट। और जो सेकंड जो चीज़ मैंने जो उसकी पेनल्टी पड़ी थी, वो बड़ी वीक पेनल्टी है कि अगर कोई बंदा उसकी वो मिस्टेक करता है तो ही वुड बी फाइंड विद 10,000 या मैक्स 20,000, या उसको 1 महीने की या 2 महीने की सजा मैक्स होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर जब हम ये एक्ट बनाने जा रहे हैं तो इनकी जो अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसकी पनिशमेंट या पेनल्टी जो उसकी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि पीपल शुड बी अफेक्टेड, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट फूड कंसर्न, क्योंकि ये लोगों की खुराक और एक फूड एक राइट है। तो उस पर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेस्ट जी आई जी। एम मैं श्योर। इस पे मैं कमेंट करने लगा हूँ। एक तो ये कि डेफिनेशंस के अंदर जो एनिमल की डेफिनेशन है, उसमें मेरा ख्याल है पहला चैप्टर है डेफिनेशंस का, उसमें एनिमल की डेफिनेशन को आप रेफर कर रहे हैं कि उसमें शायद वो जी जी सर। उसमें नहीं है। वो रूल्स के अंदर वो ऐड किए जा सकते हैं। इसीलिए जो एक्ट होता है हमेशा जेनेरिक फॉर्म में होता है, सर उसमें उसके डेफिनेशंस के अंदर वो ऐड किए जा सकते हैं। उसकी डेफिनेशन के अंदर वाइल्ड एनिमल एडिड है, हालांकि वो हमारा लाइफ स्टॉक के अंदर नहीं आते जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन वो उसके अंदर एडेड हैं क्योंकि वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिजीज तो कैरी कर सकते हैं, तो उस रेफरेंस से उनको ऐड किया गया। दूसरी बात आपकी रही कि पेनल्टीज की। कोई भी सर जो रेगुलेशन होती है, कानून होता है, एक्ट होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो उसका गोल ऑफ इंसेप्शन उसका होता है, वो पनिटिव नेचर का नहीं होता। वो इस मकसद से नहीं बनाया जाता कि सजा दी जाएगी। वो इस्लाह के लिए होता है और चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है। और जब लोग देखते हैं कि इसका फायदा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, या अदरवाइज हो जाता है अगर अगर वो आपकी ग्राउंड रियलिटीज के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी किसी भी कानून की ना हो तो वो खत्म हो जाता है कानून, वो वेग सा रह जाता है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एक नॉमिनल सा मुख्तलिफ आप पूरा एक्ट पढ़ेंगे ना तो 50,000 से लाख भी है और 6 महीने कैद भी है, आगे जाके वो ज्यादा भी है। मुख्तलिफ क्लॉजेस पे जो उसकी वायलेशंस के ऊपर उसकी पनिशमेंट है वो डिफरेंट है, थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रखी, इसको थोड़ा रखा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को रियलाइज कराना है और इसको हम इनिशिएट करने लगे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले महीने इसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हम कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर इसका आगाज करने लगे हैं और बहावलपुर चुरस्तान से आगाज इसका करने लगे हैं और उसमें उसके लिए काफी होमवर्क हो भी चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को रियलाइज कराया जाए व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो किसी भी प्रोडक्ट का इंसेंटिव है जो कि प्रोडक्शन की फेट को डिसाइड करती है। इफ ए प्रोडक्ट हैज गॉट एन इंसेंटिव, मार्केट इंसेंटिव, आप उसकी प्रोडक्शन को नहीं रोक सकते, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑटो पे चलना शुरू हो जाएगा। आपके जो प्रोड्यूसर है वो भी आपके क्वालिटी तमाम उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस भी करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन जो है, उसकी जो प्रोडक्ट है, उसका मार्केट इंसेंटिव नहीं है तो आप जितनी भी कंप्लायंसेस करवाना डंडे के जोर से चाहें वो नहीं हो सकती आपको। और हमारे यहाँ मार्केट डिस्टॉर्शंस ऐसी हैं कि उनको इरेडिकेट करना बड़ा जरूरी है। जैसे किसी ने क्वेश्चन भी किया है, जदून साहब ने स्टार्ट किया, मार्केट डिस्टॉर्शंस मीट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी है। प्राइस कैपिंग आपकी वन ऑफ द मार्केट डिस्टॉर्शन एट द रिटेलर्स एंड। अच्छा, दूसरी तरफ आपकी मार्केट डिस्टॉर्शन वो हैं कि जो आपके जो कंज्यूमर की तरफ से डिमांड ही जनरेट नहीं होती वो क्वालिटी मीट की, वो कॉम्प्रोमाइज करता है एंड ऑफ द कैरियर एनिमल का कीमा खा के, तो वो खा के वो खुश है। तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर करना क्या पड़ता है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है कि अगर हम मार्केट एंड में उसको मार्केट डिस्टॉर्शंस को ओवरकम नहीं कर सकते तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम जो वैक्सीनेशन से कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, और उसको डिजीज नहीं आएगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। इफेक्टिव ब्रीडिंग सर्विसेज आप उसको दे देंगे और उसकी हीट मिस नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो उस एंड के ऊपर काम करने की भी जरूरत है, दोनों एंड के ऊपर। अच्छा, इसमें वो जो हमने अगले महीने मैं पूरे फोरम से मैंने कल शेयर किया था ग्रुप के अंदर, एनिमल हेल्थ एक्ट जो है उसको शेयर कर दिया था। और उसके क्योंकि एक्ट इस वक्त बन गया है, उसकी कंप्लायंस करनी ही करनी है, वरना गवर्नमेंट ने अगले साल पूछ लेना किया क्या है इसके। तो अब तो नेसेसिटी होगी है कि उसकी कंप्लायंस करनी ही करनी। लेकिन ये
जो बुनियादी क्वेश्चन है कि हमने फार्मर्स को या फील्ड लॉट फार्मिंग में जो लोग आ रहे हैं, सेक्रीफिशियल मार्केट के लिए गुड है ना, सेक्रीफिशियल मार्केट के लिए ना हमारी जरूरत है, ना शहजाद जदून साहब की जरूरत है, ना वाजिद पीर साहब की जरूरत है। एवरीबॉडी नोज कि सेक्रीफिशियल मार्केट इज देयर, उसके लिए लोग फील्ड लॉट फार्मिंग करते हैं, उनको इंसेंटिव मिलता है, मार्केट में इंसेंटिव है, वो खुद ही फार्मर जो है वो नुकरा भी बना लेता है, वो नुकरी भी बना लेता है। वो फार्मर ने डेवलप की है, ना मेरे जैसे किसी सूडो साइंटिस्ट ने बनाई है वो ब्रीड, और ना किसी और ने उसमें अमल दखल है, वो मार्केट ने बनवाई है और फार्मर ने खुद बनाई है। सो ये होता है मार्केट इंसेंटिव जो है प्रोडक्ट का, जो कि आपकी प्रोडक्शन को बेहतर करती है, उस प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी बेहतर करती है। अच्छा हाँ, साहिब, अब मार्केट की सर साहिब लंबी हो जाएगी बात में। हाँ मैं वो कह रहा हूँ, मैं क्या पीरजादा साहब भी बैठे हैं, अफजल साहब भी बैठे हैं, हम इनके जी जी कमेंट्स जी भी करें ताकि जी ये ना ठीक है हम जो है ना इनको भी अच्छा एक्टिव रखें। पीरजादा जी साहब ठीक है, सर, मैं जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं वेट करूंगा सर, ये रूल्स के सिलसिले में वो मैं हमें बिल्कुल थोड़ा सा हैंड होल्ड बिल्कुल कीजिए और डिस्कस हेल्प कर, आउट कीजिए। ठीक है। थैंक यू पीरजादा साहब जी, सर, थैंक यू। अब आप अपने कमेंट शेयर करें, फिर उसके बाद अफजल साहब शेयर करें, जो सीनियर लोग हैं वो शेयर कर लें, बाद में हम तो साई साहब जो है ना वो इल्म का खजाना है, अच्छा उसके पीछे पड़े ही रहेंगे। हाँ, अच्छा शहजाद साहब। साहब जी अब पीरजादा बात साहब, कर रहे हैं जी। पीरजादा साहब। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पीकर जो थे डॉक्टर सलमान, उन्होंने बड़ी अच्छी कम्प्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन दी है, और जो उनकी बैकग्राउंड पिक्चर आ रही थी जिसमें एक स्पीड वे दिखाया गया था, मैं समझता हूँ कि ये एक माइलस्टोन है ट्रेसिबिलिटी का ऑन द स्पीड वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ टी। तो सबसे पहले तो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। सेकंड, ये मेरा नाम जो आइडेंटिफाई हो रहा थैंक यू है, सर। ये एतजाज पीरजादा के तौर पर नहीं, वाजिद पीरजादा, एतजाज इज माय सन, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। अच्छा, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे, उन्होंने काफ़ी कम्प्रीहेंसिव दी, लेकिन मैं थोड़ी सी गैप्स पे बात करूँगा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले तो जो शायद जिसका चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि यहाँ पे इसका एक लीगल कॉन्टेक्स्ट भी है कि ये ट्रेसिबिलिटी हम क्यों करना चाह रहे हैं। आज की दुनिया में हर चीज़ को, जिसको हम कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड्स इकोनॉमी में रह रहे हैं, तो हर चीज़ को स्टैंडर्ड्स से माना और जाना जाता है। तो आप किसी सेक्टर में जाएं तो स्टैंडर्ड्स के बगैर आप ना ट्रेड कर सकते हैं, ना आप बिजनेस कर सकते हैं। तो कोइंसिडेंटली वो कि ये कोई उस लीगल कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वो लॉ इसका फोर रनर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो दो एग्रीमेंट्स हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर किसी इंपोर्ट के साथ वो किसी भी वेस्टर्न मार्केट को जा रही हो, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो इंसानी जान के लिए, हैवान के लिए या प्लांट्स के लिए, तो दूसरी पार्टी जो है उसको बैन कर सकती है। नंबर टू, कि जब आपकी लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के साथ कस्टम ड्यूटीज नीचे आ रही हैं, तो जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोड्यूसर बैठा है वो आपका प्रोडक्ट आपके मुल्क में सेल कर सकता है, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। कुछ सेफ गार्ड हैं लेकिन बुनियादी तौर पे वो आपके मुल्क को भेज सकता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की बात नहीं करते, जिसके बुनियादी टेनेट्स ये हैं कि आपका फेयर ट्रेड होना चाहिए, आपको सोशली अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको एनवायरमेंटली अकाउंटेबल होना चाहिए, आपके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। अब जब चीज़ें बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक्स एंड मार्केट्स, तो उस सूरत में ये है कि अगर इसको आप ट्रांसलेट करें टू सप्लाई चेन या वैल्यू चेन की सूरत में, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी मार्केट्स होनी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री होनी चाहिए, आपका कंज्यूमर होना चाहिए। तो कंज्यूमर ज़रूर ड्राइव कर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल लॉ हैं कि अगर आप कंप्लाई विद नहीं करते, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके अंदर किसी प्रोडक्ट के अंदर रेजिड्यू आ गया है और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट रुक गई हैं वेस्टर्न मार्केट, तो यू विल बी लूजिंग दी मार्केट। और एक दफ़ा आपने मार्केट लूज कर ली, बट लेट अलोन कि हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें, तो आपकी मार्केट एक्सेस अगर आपके हाथ से एक दफ़ा निकल गई तो दोबारा उसे रीगेन नहीं किया जा सकता। ये तो एक बुनियादी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सेकंड ये कि
जो इसका कंस्ट्रक्ट है ट्रेसिबिलिटी का, उसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स में एक तो डेफिनेशन के पार्ट में थोड़ा सा गैप था, वो कि इन्होंने अपने डिस्कोर्स में उसे हाईलाइट कर दिया है कि बुनियादी तौर पे ट्रेसिबिलिटी जो है उस एबिलिटी का नाम है जिसमें आप ट्रेस भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन किस चीज़ को? नंबर 1, आप फूड को, फीड को, प्रोडक्शन एनिमल्स को, और उसके अंदर जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं किसी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के उस प्रोसेसिंग के अंदर उनको, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन तक आपको वापस जाना पड़ता है। अब इसको जो सपोर्ट मिलती है वो लॉस के जरिए मिलती है। अगर मैं आपको ये यू की एग्जांपल दूं तो एनिमल मूवमेंट के एक्ट से उसे आपको हेल्प मिल जाती है, अगर फूड एंड फीड रेगुलेशन से आपको हेल्प मिल जाती है। एक उनका जनरल लॉ है जो यहाँ तक आइडेंटिफाई करता है कि आपकी काउंटी ऑफ बर्थ जो एनिमल की है वो कौन सी है। अब सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेसिबिलिटी जो इवॉल्व हुई है वो बीफ सेक्टर के अंदर हुई है और किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। इवन यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि जो ओवर आर्चिंग ट्रेसिबिलिटी कहीं मौजूद है तो वो बीफ सेक्टर के अंदर। अच्छा, ये बातें करने के बाद बुनियादी एग एंड चिकन डिबेट पे आ जाते हैं, क्योंकि साहिब साहब ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि जी आपके पास, ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह के लॉ होते हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, तो ना लॉ वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं ना ये डिमांड वैक्यूम में ऑपरेट कर सकती है, तो हाउ टू गो अबाउट इट। तो मेरा सवाल भी है और इसमें सजेस्टेड आंसर भी है सलमान साहब के लिए, और वो ये है कि वाई नॉट टू गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जहाँ के आप बुनियादी तौर पे अपने सप्लायर्स को बुनियादी स्पेक्स देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं और उनको बाउंड करते हैं कि आपने ट्रेसिबिलिटी करनी है, आपने ग्रेडेड प्रोडक्ट करना है। और उसका अब आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं लाइक ब्लॉकचेन आपके पास है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का ICM का है, दूसरे हैं, वो आपको इस हद तक आइडेंटिफाई कर देते हैं सारा कुछ कि ना सिर्फ कि आप यूनिट और बैच को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके ऑरिजिन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बल्कि व्हेन एंड वेयर और उससे रिलेटेड जितना डेटा है वो उसको आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये तब होता है जबकि आपके पास जिन कवानीन का भी साहिब साहब जिक्र कर रहे थे अभी इवॉल्व हो रहे हैं कि जो मूवमेंट एक्ट है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वगैरह, ये हम वॉलंटरीली उस पेंडिंग द लॉ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वीकर पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, मेरे ख्याल में द ओनली सोल्यूशन इज टू गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे ये जल्दी आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर I think thank you very much, sir. Probably this is such an interesting topic. I know that there should be a lot of people who want to comment on this, लेकिन we are just running short of time क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है। अफजल साहब अगर मुझे सुन रहे हैं सर, अगर आप भी अपने कमेंट्स दे दें हमें। अफजल साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो अपने कमेंट दे दें, अदरवाइज हमारे साथ यहाँ पे फार्मर्स में भी Okay, I think I have now your person has unmuted it, so I can talk. सर I think जो issue mainly है ना, we look for really is, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तो या तो कोई इंसेंटिव मिले तो तब ट्रेसिबिलिटी आती है, दूसरा है कि लीगल बैकग्राउंड हो या लीगली यानी प्रोड्यूसर और प्रोसेसर जो है वो बाउंड हो तो ट्रेसिबिलिटी आती है। यही 2 तरीके दुनिया में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे वाजिद ने सुजेस्ट किया इज वन ऑफ द वे टू इंसेंटिवाइज पीपल। ओके, पाकिस्तान में जो अभी तक इशू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो मेनली अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि हमारे जो लीगल सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरी क्विकली रियली नहीं करता डिसीजन, और वो बाज़ वो प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए कई लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हैं, कई नहीं जाते। दिस इज़ वेरी गुड एज फॉर मसलन इंडिया ने ट्रेसिबिलिटी का हल एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निकाला। हर एक्सपोर्टर जो भी इंडिया में बीफ को एक्सपोर्ट करता है या मीट को करता है, वो प्रैक्टिकली हर स्लाटर हाउस के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 100 विलेजेस उसको दे दिए। गवर्नमेंट उसको सारा कुछ देती है कि वैक्सीनेशन भी करेंगे, ये भी करेंगे, उसका वो फीड जो है वो अपने देता है। अक्सर फीड अगर फार्मर लेना चाहता है वो उसने स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया, इतनी एज का होगा, इतने वेट का होगा, तो मैं इस रेट पे आपसे ले लूँ। बट
दिस इज अ वेरी गुड थिंग अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू में इंट्रोड्यूस करा लें, पर्टिकुलरली फॉर द एक्सपोर्टर्स इन द बिगनिंग. लेकिन जैसे कि डॉक्टर हसन ने कहा है, मार्केट इज इमर्जिंग. ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट इज इमर्जिंग, और इसको थोड़ा सा ट्रेसेबिलिटी को हाईलाइट करने की कोशिश करनी फ्रॉम फूड सेफ्टी, मीट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अगर वो करेंगे तो कंज्यूमर जो है वो दैट विल बी रिलीजियस. प्लस जो अहम बात है कि जितने भी लोग अब पार्शियल ट्रेसेबिलिटी करते हैं, जैसे मेट्रो है या KNN है, बाकी जितने भी लोग करते हैं, ठीक है. सो इन दैट सिनेरियो वो थोड़ी सी, यानी आप कहें कि जी क्वालिटी ऑफ मीट जो है वो मतलब फील्ड आउट फैटनिंग फार्म से ही अगर खरीदने शुरू कर देते हैं सिर्फ इनिशियली, एंड दे स्टार्ट देइंग कि भाई ये फील्ड आउट फैटन हमने रजिस्टर की है, और वो अपने फील्ड आउट फैटन रजिस्टर करके उनसे खरीदना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स अनदर वे ऑफ दैट. आई थिंक ये जो एनिमल हेल्थ एक्ट है, दैट विल आल्सो इम्प्रूव द सिचुएशन. हम मूव कर रहे हैं, बट हमारी अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट स्लो है, खासी बहुत स्लो है हमारे. अनफॉर्चुनेटली जब तक कोई डंडा नहीं पड़ता ना जी, जिस दिन सऊदी अरेबिया ने या गल्फ वालों ने ये कह दिया कि हम ट्रेसेबिलिटी के बगैर नहीं लेंगे, आप देखेंगे पूरी गवर्नमेंट में थरथल्ला ही पड़ जाएगी, ठीक है. एंड दिस होल स्टार्ट विल डूइंग इट. इस वक्त जबकि टाइम है, उन्होंने टाइम आपको दिया हुआ है, हम सोए हुए हैं, हम तैयारी नहीं कर रहे. एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट सेटअप, जब तक यानी आपको गवर्नमेंट सेटअप जो है या गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज जो है ना जी, बस आप कह दें जी जो फार्मर ये ट्रेसेबिलिटी करेगा उसके लिए ये चीजें हम गारंटी करते हैं, ठीक है. पीपल विल स्टार्ट डूइंग सम ऑफ दीज थिंग्स. प्रॉब्लम ये है कि जी हम अभी तक उस जिसको कहते हैं अपनी थिंकिंग में ट्रेसेबिलिटी को लाए नहीं. अभी तक हम, जो कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे वाजिद ने भी कहा, अगर हम SPS स्टैंडर्ड्स को भी करेंगे तब भी ट्रेसेबिलिटी मस्ट है. अगर हमने कुछ भी करना है तो बेसिकली आई थिंक वी शुड द अदर अल्टरनेटिव्स कि हम स्टार्ट करें लार्ज फार्मर से. एक तरीका ये भी है कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं, मतलब ये बड़े 12, 14, 15 फील्ड आउट फैक्टर बड़े हैं, उनसे ही शुरू कर लें, ठीक है जी. वो असली शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक मे बी ट्रेसिंग बैक विल बी द राइट अप्रोच. ओवर. थैंक यू सर. आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब अगर हम स्टैट्स को देखते हैं, ये परसेंटेज देखते हैं, तो इस वक्त जो एक्सपोर्टर इटसेल्फ ग्रोअर्स हैं वो लेस देन 1% है, और जो लाइव स्टॉक फार्मर है वो 97%, और जो फीड लॉट फैटनिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.1% है. ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन. आई नो कि पिछले कुछ सालों में जो हमारा जो लाइव स्टॉक के जो फार्म्स थे उनके ऊपर टैगिंग और उनकी जो कंसेंसस पे काम किया था, ऑफ कोर्स साई साहब के पास उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, हम उस पर भी फर्दर डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल फार्मर भी मौजूद है, हसन साहब. हसन साहब का माइक ओपन करके सर, इफ़ यू क्विकली जस्ट गिव सम कमेंट्स. आई नो यू हैव पुट अ वेरी गुड क्वेश्चन. हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में हसन से लेके ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज इट विल आई थिंक हम पूरी शाम तक लगे रहेंगे, तो वी कैंट आंसर एवरी क्वेश्चन. तो अगर हसन साहब का जो माइक अनम्यूट करिएगा उबैद, हसन साहब के जो कमेंट्स अगर आ जाए, प्रैक्टिकल कमेंट्स उनकी तरफ से हो जाएंगे. ओके, अगर हसन साहब का माइक अनम्यूट है. यस सर. हसन साहब आप मुझे सुन रहे हैं? एनी अगर हसन साहब नहीं है तो उस्मान ताहिर साहब का जरा माइक खोलना. जी थैंक यू जद्दू साहब. सर वेलकम सर. जी थैंक यू जी. मैंने अपना क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया ऑलरेडी जी. शॉर्टेज ऑफ टाइम है, बस ये सलमान साहब अगर इनके क्वेश्चन के हमें आंसर दे दें बस काइंडली, कोई सफिशिएंट है. उस्मान भाई क्वेश्चन के आंसर मैंने उस सलमान को यही सजेस्ट किया कि हम ये क्वेश्चन नोट डाउन करके वी विल आंसर देम, ही विल सेंड टू देम एंड ही विल गेट द आंसर एंड देन वी विल फ्लोट टू द ग्रुप, ताकि फर्दर हम डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम बड़ा कम है. तो ये सजाद साहब भी हमारे पास मौजूद है. सजाद साहब का भी माइक अनम्यूट करिएगा जरा.
जी शहजाद अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट, और आपकी खासकर जो वाइब्रेंट एफर्ट्स हैं हमारे इस मीट और सेक्टर के अंदर एक्वा की बात करते हैं, तो ये नो डाउट एक डिस्कशन चल पड़ी है। तो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि इसमें से हमने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो काफ़ी थिंक टैंक और एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, मैं उन पर बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि हमें अपनी डिबेट के अंदर जो नेशनल पॉलिसी है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, क्योंकि इसका पॉलिटिकल एक पहलू है जो हमारा 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को डिपार्टमेंट चले गए सारे ना, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है हमें सारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, लॉ एंड एनफोर्समेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिस्कशन में ये लाना चाहिए थोड़ा सा पॉइंट, इसको हम नेशनल लेवल पे कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। और जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए माशाल्लाह इनकी ज़्यादा स्टडी है, ट्रेसेबिलिटी फिश है या चिकन है या बीफ मटन एवरीथिंग, क्योंकि इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का और रेगुलेटरी कंट्रोल का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। प्रोविंसेस अपना काम कर रहे हैं, पंजाब लीड कर रहा है इसके अंदर, सही साहब ने बड़े डिटेल में ऐड कर दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के 4-5 जितने भी सूबे हैं और ख़ासकर स्मॉल रूमिनेंट्स का हमारे पंजाब के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, बलूचिस्तान है या सिंध है, तो उन चीज़ों में इन सारी चीज़ों को अगर नेशनल लेवल पे हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करें, और इसकी मेरे ख्याल में ये इस डिस्कशन का ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च का एजेंडा है, और हमारे जो नेशनल लेवल के ऊपर थिंक टैंक बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो एक्टिवली काम करते हैं लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के ऊपर, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो अब ट्रेसेबिलिटी और ब्रांडिंग का और एक्सपोर्ट को अब काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी। तो इसमें अगर चीज़ें रिवैम्प करते हैं वो इस लाइन में कि अक्रॉस द पाकिस्तान इस मूवमेंट को और इस ट्रेसेबिलिटी को और इसको इफेक्टिवली कैसे चला सकते हैं, तो ये आपकी जो एक एफर्ट है, नो डाउट इट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल दिस सिनेरियो। तो दैट्स ऑल, मेरी तरफ से ये कमेंट्स हैं और अप्रिसिएशन है। इंशाल्लाह हम इसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक जो आपके तौर पे जो एज आपके डिपार्टमेंट जैसे हमने डिस्कशंस की कि माइक्रो बायोलॉजिकल भी और बैक्टीरियोलॉजिकली लैब्स की भी हमें ज़रूरत है, जहाँ पे हम फूड सेफ्टी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या मीट सेफ्टी के ऊपर भी हम जो उन पर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ तनवीर मौजूद है, तनवीर का माइक अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी तनवीर, वेलकम सर। क्विकली बड़ा जबरदस्त सलमान ने जो है कि ट्रेसेबिलिटी के ऊपर प्रेजेंट किया है। बाकी जो साई साहब की कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है ना मैं कमेंट करना चाहूँगा। स्मार्टफोन ने मार्केट के जो है ना डायनामिक्स बदल दिए हैं। इस वक्त जो आपका कंज्यूमर DHA में बैठा है या कोई भाटी लोहारी में बैठा हुआ है, सबके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। अगर 2016 से हम देखते हैं 2020 तक, तो ई कॉमर्स का एक मैं कल पढ़ रहा था, उसके अंदर 600% ग्रोथ आई है। लोग यहाँ बैठे हुए भी ऑर्डर कर रहे हैं, लोग ग्वाल मंडी में भी कर रहे हैं। सेकेंडली, इंसेंटिव से मार्केट्स ड्राइव नहीं होती हैं। 2003 में पहला प्रोजेक्ट मैंने देखा था जब यूनिवर्सिटी में था, उसके अंदर कट्टा बछा के ऊपर गवर्नमेंट इंसेंटिव भी मार्केट डेवलप होगी, वो फ्रंट एंड से होगी। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको जो है ना कि ट्रेसेबिलिटी इंप्लीमेंट हुई हो। लॉ तो हमारे यहाँ सिग्नल का भी है, सिग्नल तो फिर भी तोड़ते हैं। लेकिन पीरजादा साहब की जो सबसे जबरदस्त बात है वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी की। इस सेक्टर में भी हमें सोशल अकाउंटेबल होना है और सारी चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, तो ओवरऑल ग्रेट एफर्ट, ग्रेट प्रेजेंटेशन, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग। थैंक्स तनवीर, थैंक्स आपका। मुश्तबा, लास्ट कमेंट फ्रॉम आपकी साइड से। मुश्तबा साहब का माइक अनम्यूट करिएगा एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। सर मुश्तबा, आप सुन रहे हैं मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जी, मेरा ताल्लुक असल में IT इंडस्ट्री से है और इसलिए मैंने ये सेशन ज्वाइन किया था कि हम ट्रेसेबिलिटी पे काम कर रहे थे।
اور اس کے ساتھ میری ایک یونیک چیز یہ ہے کہ میں IT وغیرہ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا نسٹ میں فار دا لاسٹ 12 ایئرز، اور وہ چھوڑ کے جب میں نے یہ فوڈ سیکورٹی کی حالت دیکھی تو میں نے کہا اس میں جو ہے آٹومیشن وغیرہ لانی چاہیے. میرا انٹرسٹ اس میں یہ تھا. میرے لیے پریزنٹیشن بہت ہی زبردست تھی، اور آئی ہوپ کہ جب یہ تھوڑا آگے جائے گا تو ہم مزید اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تھینک یو. Thank you very much, Mujtaba. We'll talk to you because you are quite. Okay, sir. Let's close this session. Thank you very much, everyone, especially Dr. Salman. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں پورا پروسیس سمجھایا کہ کیسے بیف کے اور کیسے ایکوا کے اندر جو آپ کے پروسیجرز ہیں اس کو کیسے ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ ابھی اپنے بزنس سیٹ اپس میں ہیں یا اس کو بہتر کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ میں یا لوکل میں، تو وہ چیزیں ابھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، بیکاز دس از اے کرائے آف دا ڈے. کیونکہ جب ہم اپنی مارکیٹ کے سیگمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہے سیلنگ مارکیٹ ہے، ایک بائنگ مارکیٹ ہے. جو ہماری سیلنگ میں ہمارے کانٹریکٹرز، لائیو مارکیٹس اور بیپاری آ جاتے ہیں. پھر ہمارے کچھ ریکگنائز بچرز ہیں. پھر ہمارے پاس اربن اور رورل مارکیٹس ہیں. پھر ہماری جو بائنگ مارکیٹس ہیں اس میں ہول سیلز ہے، ریٹیل ہے، ہوٹلز اور باقی چیزیں، جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو ایک تو میری جو ذاتی سجیشن یہ، آف کورس ہم باقی چیزیں بھی کمپائل کر کے شیئر کریں گے، وہ یہ ہے کہ دس ٹاپک نیڈز فردر جو ہے وہ ڈیٹیل برین اسٹارمنگ چاہیے. اور میں سائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر ہمیں فردر زیادہ لینتھ آف آورس چاہیے تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں، تاکہ ساروں کو سن بھی سکیں اور ان کی ریکمنڈیشن لے سکیں. لیکن جو کی پوائنٹ جو ہیں اس میں ایک تو ہمیں بیف ویلیو کریشن ماڈلس پہ کام کرنا چاہیے، مارکیٹ سیگمنٹیشن پہ کام کرنا چاہیے، ڈیزیز فری زوننگ پہ کام کرنا چاہیے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ کانٹریکٹ فارمنگ، ٹریسیبلٹی اور ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ریورس انجینئرنگ کیسے کر سکتے ہیں. ریورس انجینئرنگ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ابھی نو کہ ہمارے مارکیٹس کے ڈیمانڈ اس وقت کیا ہیں یا ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹس کے کیا ڈیمانڈ ہے، اور ان ڈیمانڈس کی جو کمپلائنس ہے ان کو ہم اپنے سسٹم یا پروڈکشن کے ساتھ کمپلائنس کر کے یا ان کو الائن کر کے اپنی کلیئرٹی کو واضح کر سکتے ہیں. I'm sure still there would be a lot of requests from everyone کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا انپٹ دیں، زیادہ سے زیادہ اپنی جو سجیشنز یا رائے دیں. There is a shortage of time but I'm grateful to everyone who has been in this show. انشاءاللہ آپ کو جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں، جو آج کی جو اس کی سیشن ریکارڈڈ سیشن ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. ٹل نیکسٹ I'll be coming up with a new topic, new idea, تاکہ ہم دوبارہ ان چیزوں پہ ڈسکس کر سکیں. اور thank you very much for being part of Beef Club and watching this Beef in Brief. Inshallah, next time see you again. Stay at home, stay safe. Thank you very much. Thanks for your participation. See you next time. Allah Hafiz. Thank you. Good job.